request everyone to please be seated so we can start the event. میں ریکویسٹ کر رہی ہوں اپنے ریسپیکٹڈ اسپیکرز اور گیسٹ سے کہ پلیز وہ اگر اپنی سیٹس پہ بیٹھ جائیں سو وی کین اسٹارٹ. Thank you very much for all coming to the National Climate Justice Youth Film Festival. I wanted to welcome you all, our respected speakers, representatives from government, academia, industry, civil society, esteemed faculty members, members of the jury, and dear students and young filmmakers. Assalamu alaikum and a very welcome to all. It is my great pleasure to welcome you to the 4th Annual National Climate Justice Youth Film Festival 2026, which is proudly organized by Indus Consortium in collaboration with Pakistan Red Crescent Society, German Red Cross, and German Cooperation. We will formally begin our event with the recitation of the Holy Quran, and for that I would like to invite Qari Dilshad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة
وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Jazakallah. I request you all to please rise for the national anthem. Thank you, everyone. I am Iza Batul, and I am a research associate at Indus Consortium, and I will be your host for today's event. Today brings together two important elements of Pakistan's climate conversation: the voices of young people and the perspectives of policymakers and practitioners. To the film festival, students from across Pakistan have used documentary filmmaking to explore climate change and the transition towards cleaner, more sustainable transportation. Alongside these youth voices, today's policy dialogue brings together experts from government, finance, development, and industry to discuss how we can accelerate everyday electric mobility in Pakistan. So today is both a celebration of youth creativity and a platform for meaningful policy dialogue. So we're delighted to have you all with us, and we look forward to an evening of insightful discussions, powerful storytelling, and meaningful engagement. اب میں دعوت دینا چاہوں گی مسٹر لیاقت علی کو، جو کہ ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں انڈس کنسورشیم کے لیے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ویلکمنگ ریمارکس پیش کریں. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین اور حاضرین، یہ فیسٹیول گزشتہ چند سالوں سے شروع ہوا ہے اور اب آہستہ آہستہ یہ اپنی جڑیں پکڑتا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پر وہ لوگ جو سوچتے ہیں، آئیڈیاز بناتے ہیں اور ان کے وہ آئیڈیاز پالیسی میکرز لے کے آگے کچھ چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، کچھ چیزیں نئی بناتے ہیں، تو ان کا آنا نہایت خیر کا باعث ہے. ساتھ ہی وہ
بچے بچیاں جو بلڈ ہیں اس سوسائٹی کا، ینگ بلڈ، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا بناتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ یہی نوجوان ہیں، تو وہ کس طرح سے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس چھوٹے وقت میں جو وہ اپنی چیز پریزنٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کو بنانے کے لیے تو اچھا خاصا وقت لگتا ہے انہیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ والا ایونٹ ایک جیسے گریجول کوئی چیز ہوتی ہے، تو گریجولی یہ اپنی جڑیں پکڑ رہا ہے، اور پھر آپ لوگوں کی جو آواز ہے، آپ لوگوں کے جو خیالات ہیں، آپ لوگ جو چیزیں بناتے ہیں، وہ صرف اس حال تک محدود نہیں رہتی، وہ حال سے نکل کر جو انٹرسٹ رکھنے والے افراد ہیں، وہ چاہے ملک میں ہیں یا پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں، وہ اس سے آشکار ہوتے ہیں، انہیں اس کا پتہ چلتا ہے. تو میں باقاعدہ طور پر اپنی ان یونیورسٹیز اور ان یونیورسٹیز کے طلباء اور ان یونیورسٹیز کے اساتذہ کو ویلکم کرتا ہوں. پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور، سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام، یونیورسٹی آف سندھ جام شورو، NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی، میاں محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان، یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ، اور ساتھ ہی ان ڈپارٹمنٹس اور انسٹیٹیوشنز کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان، راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی، جرمن ریڈ کراس اینڈ جرمن کوآپریشن، اور سینیٹر پنجومل بھیل اور ڈاکٹر فتح محمد مری صاحب کو کہ وہ تشریف لائے ہیں. ان کا آنا ہمارے لیے نہایتی دل کا سکون ہے، اور انشاءاللہ ان محکموں کی، ان یونیورسٹیز کی اور ان افراد کی آواز دور تک جائے گی. بہت شکریہ اور خوش آمدید. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ فار دوز وارم ویلکمنگ ریمارکس. اب میں دعوت دینا چاہوں گی مسٹر سجاد علی کندھر، ہو از دا ڈپٹی ڈائریکٹر آف کلائمیٹ چینج پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی. ایز اے کو ہوسٹ وہ ہمارے ساتھ PRCS کے بارے میں شیئر کریں گے اینڈ دے ورک اراؤنڈ کلائمیٹ چینج ایز ویل، فالوڈ بائی اے ڈاکیومنٹری. سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. And on behalf of Pakistan Red Crescent Society, I warmly welcome to all participants, and it's a pleasure for us to collaborate for this event. Last year I was part of this event when it was organized at Serena Hotel, so I was too much inspired, and Indus Consortium is our partner, so I contacted them to please coordinate this event with us. So it's really honor for us to co-host this event. So, presentation. یہ ایک شارٹ پریزنٹیشن ہے PRCS کے کلائمیٹ چینج کے بارے میں. اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہے جو ہم دیکھیں گے. جی نیکسٹ پلیز. پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو کہ
پاپولر ہے اور ویل نون ہے ہلال احمر کے نام سے، جو کہ ایکٹ آف پارلیامنٹ کے تحت ایک فاؤنڈر آف پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح اس کے فاؤنڈر ہیں، اور 1947 میں ریڈ کراس آرڈیننس کے تحت یہ ایک بنائی گئی ایک جو ہے وہ لارجسٹ ہیومنٹیرین آرگنائزیشن آف پاکستان ہے، اور یہ جو ورلڈ لارجسٹ ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ موومنٹ ہے اس کا پارٹ ہے۔ اچھا، یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے کہ ہمارا ایک کلائمیٹ سینٹر ہے نیدرلینڈس میں، اور PRCS کے اندر کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ 2017 میں اسٹیبلش ہوا، اور یہ ہمارے جو پارٹنر ہیں جو کلائمیٹ چینج کے انیشیٹیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں IFRC ہے، انٹرنیشنل فیڈریشن فار ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ، جرمن ریڈ کراس اینڈ نارویجین ریڈ کراس، یہ جو کلائمیٹ چینج انیشیٹیوز کو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ٹیکنیکلی اور فائنانشلی۔ اور ہم 3 ڈفرینٹ جو اسٹیجز ہیں، 3 ڈفرینٹ لیولس ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں۔ ایک جو میکرو لیول ہے جس پہ موسٹلی جو پالیسی لیول کے انیشیٹیوز ہیں وہ ہیں، جس میں اسٹیک ہولڈر سے کوآرڈینیشن ہے نیشنل اور پروونشل لیولز پہ، اور جو کانفرنس آف پارٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیشن ہے اور ایڈوکیسی ہے فار انکریزنگ دی ایڈاپٹیشن فائنانسنگ۔ اس کے بعد جو پری کوپ ایونٹس ہیں ان کی ان پیکنگ کے جو کمٹمنٹس تھی وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگی یا کیسے ایکشنز میں آئے گی، اس پہ پوسٹ کوپ ایونٹس کرتے ہیں۔ اور ہم ابھی ریوائز کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو، ان کی کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹل جو پالیسی ہے اس کی ریویژن میں، اور انوائرمنٹل ایکٹ کی ریویژن میں۔ اور ایک لاس اینڈ ڈیمیج اسٹڈی ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں کوسٹل بیلٹ آف سندھ میں، جو کہ ہمیں ایویڈنس بیسڈ ایڈوکیسی میں کام آئے گی کہ بینگ اے ولنریبل کنٹری ہمارے جو کوانٹیفائڈ جو لاسز ہیں یا ڈیمیجز ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم ڈفرینٹ فورمز پہ ایک ایویڈنس بیسڈ ایڈوکیسی کر سکیں فار کلائمیٹ چینج۔ اور سیکٹورل ریویوز ہیں پالیسیز کے، اور ڈفرینٹ جو نیشنل ایڈاپٹیشن پلانس کی کنسلٹیشن ہے یا NDCs کی کنسلٹیشنس ہے، اس میں ہم جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو ڈفرینٹ سیکٹرز کو پالیسیز کے ریویژن میں۔ اور یہ میزو لیول ہے، PRCS اٹ سیلف یہ سمجھتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے فیلڈ میں ہمیں خود سے بھی لرن کرنا چاہیے، جو باقی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں یا ڈفرینٹ ایکٹرس ہیں، تو ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی کام کرتے ہیں، ہم ایکسچینج اور لرننگ کی ڈفرینٹ اپرچونٹیز کو اویل کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے کہ اس فیلڈ میں ابھی PRCS کو ایک کلائمیٹ سمارٹ آرگنائزیشن ہونے میں کیسے وہ چیزیں جو ہے وہ درکار ہوں گی۔ اس میں PRCS کی کلائمیٹ چینج اسٹریٹجی ہے جو کہ انٹیگریٹ کرتی ہے ہمارے ہیومنٹیرین رسپانس میں کلائمیٹ چینج کو، اور کیپیسٹی بلڈنگ ہے اسٹاف کی فار ایکسیسنگ کلائمیٹ فائنانس، اور ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے ہمارا صاف ستھرا شہر سے مل کے ہم نے PRCS کے پریمیسز میں جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک ریسائکلنگ کا سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو آفیسز ہیں ان کو ہم گرین آفیسز کر رہے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ ہمارے پراونشل ہیڈ کوارٹرس ہیں سندھ میں، KP میں، GB اور AJK میں، یا ڈفرینٹ ہماری جو ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں ان کو ہم گرین آفیسز کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور ارلی ایکشن پروٹوکولز ڈیولپ کیے ہیں انڈس ریور پہ اور کابل ریور پہ، اور ہم کراچی میں ہیٹ ایکشن پہ ارلی ایکشن پروٹوکولز جو ہے وہ ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اگر وہ لیولز ٹریگر ہوتی ہیں تو ہم ارلی ایکشنز میں جائیں، رادھر کے ہم جو ہے نا وہ ایک ری ایکٹیو رسپانس کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رسپانس جو ہو وہ ایک پرو ایکٹیو رسپانس ہو۔ یہ مائکرو لیول پہ ہمارے انیشیٹیوز ہیں جو کہ کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ کلائمیٹ ایکشن جرنی ہے PRCS کی، جو کہ نیشنل کلائمیٹ رسک اسیسمنٹ سے لے کے کمیونٹی لیول پہ جو لوکلی لیڈ ایکشنز ہیں یا نیچر بیس سلیوشنز ہیں
اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یہ ہماری ایک پوری سسٹمیٹک جرنی ہے کہ ہم نیشنل کلائمیٹ رسک اسیسمنٹ سے اسٹارٹ لیتے ہیں، جو انہانس ولنریبلٹی اینڈ کیپیسٹی اسیسمنٹس ہیں کمیونٹی لیول پہ، وہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ کمیونٹی سے مل کے ہم لوکلی ایڈاپٹیشن پلانس ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی انگیجمنٹ اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ اور ڈفرینٹ جو لوکلی لیڈ یا کمیونٹی لیڈ جو کلائمیٹ چینج کے سالوشنس ہیں یا نیچر بیسڈ یا ایکو بیسڈ سالوشنس ہیں، ہم وہ ان سے مل کے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کچھ ہمارے انیشیٹیوز ہیں، ہماری پارٹنرشپس ہے فار کلائمیٹ ایکشن ڈفرینٹ آرگنائزیشنس یا اکیڈمیا کے ساتھ، جس میں نسٹ ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے، GIZ، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ، انڈس کلچرل فورم، انڈس کنسورشیم اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس ہیں جن سے ہماری پارٹنرشپ ہے۔ لوکل کانفرنسز آف یوتھ جو ہے وہ ہم آرگنائز کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ چلڈرین کوپ سیمولیشنز ہم نے آرگنائز کی ہیں سندھ اور بلوچستان میں۔ گلگت بلتستان میں ڈفرینٹ کلائمیٹ بیٹھکس کے نام پہ ایک پوری سیریز چلی تھی، جہاں پہ جو وہاں کے لوکل کمیونٹی لیڈرز تھے وہ بیٹھ کے کلائمیٹ سالوشنس پہ، کیونکہ وہ ایک بڑا ہب ہے ہمارا ٹورزم کا، تو ہم نے ان کو انگیج کرتے ہوئے کلائمیٹ بیٹھکس کے نام سے ایک پوری سیریز چلائی تھی۔ امپلیمنٹیشن آف پرائرٹی ایڈاپٹیشن ایکشنز، یہ ڈسٹرکٹ ایڈاپٹیشن پلانس بن رہے ہیں جو ابھی تک 4 سدا اور چترال اور بدین اور DG خان میں ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں، نیب کے اس جو ہے نا انڈر امبریلا۔ تو ان کے جو پرائرٹی ایکشنز ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ 1 یا 2 پرائرٹی ایکشنز ان کے امپلیمنٹ کریں اور پھر گورنمنٹ کو یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایڈوکیسی ہم کریں کہ یہ جو ایکشن ہیں ان کو اسکیل اپ کریں، اور یہ ڈویبل بھی ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈاپٹیشن پلانس کا پارٹ ہیں۔ اور کلائمیٹ چیمپئنس کی ٹریننگ، ہمارے جو یوتھ اینڈ والنٹیئر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اندر ہمارے جتنے بھی کلائمیٹ کے والنٹیئرس ہیں ان کو ہم بیسک کلائمیٹ چینج پہ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ ہمارے کلائمیٹ چیمپئنس کہلاتے ہیں۔ سمال گرانٹ ہے، ہم 100 سے 150,000 تک جو ہے وہ سمال گرانٹس پرووائڈ کرتے ہیں یوتھ اینڈ والنٹیئرس کو، تاکہ وہ جو سمال انیشیٹیوز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں۔ ہمارے گرین یوتھ کلبس ہیں، ڈفرینٹ جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں یا ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کے گرین کلبس بنے ہوئے ہیں۔ نیچر بیسڈ سالوشنس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایکسپینشن آف گرین اسپیسز ان کراچی، ہم نے پروپوز کیا ہے کہ کراچی میں جو کلفٹن اربن فارسٹ ہے ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے یا باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے مل کے ہم کراچی میں جو گرین اسپیسز ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ایک شارٹ ڈاکیومنٹری ہے PRCS کے بارے میں کہ ہمارا اوورآل پورا کیا کام ہے، تو ہم وہ ابھی واچ کریں گے۔ تھینک یو۔
थैंक यू, बहुत शुक्रिया. Thank you so much, sir. Thank you so much, Mr. Sajjad, for sharing some amazing work PRCS has been doing under the umbrella of climate change. I want to also tell that Indus Consortium
one of the key themes of Indus Consortium is climate change that IC has been working for a long time now. And National Climate Justice Youth Film Festival is one of the initiatives under that umbrella. So to further tell you about or share the objectives and vision behind this event, I would like to now invite Mr. Majid Bilal, who is the program manager from Indus Consortium. Thank you, Iza. आज से कुछ 4 साल पहले वी गॉट टुगेदर इंडस की टीम और डिस्कशन हमारी ये थी कि 2/3 ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन अभी यूथ में काउंट हो रही है, इज़ अंडर 30, और हमारे में फीलिंग ये थी कि इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ये अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें, अपने कंसर्न्स पुट फॉरवर्ड कर सकें या इनकी वॉइस सुनी जाए, कम से कम इनमें ये फीलिंग मौजूद थी. तो वी वांटेड टू एड्रेस दैट. दिस वाज द प्राइमरी आइडिया जिसके पीछे हमने ये फिल्म फेस्टिवल की जनरेशन की तरफ हम मूव किए. आइडियली हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते थे यूथ ऑफ पाकिस्तान जो कि उनकी वॉइसेस को एम्पलीफाई करे, सिमिलरली उन्हें पॉलिसी मेकिंग में इंगेज करने का, पार्टिसिपेट करने का मौका दे. एट द सेम टाइम क्योंकि हमारी ये क्लाइमेट चेंज की पिलर है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, तो वी वांटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान फेस कर रहा है. इसमें आपने क्लाइमेट चेंज की वजह से 2022 के फ्लड्स का एक मेजर इम्पैक्ट जो देखा अपार्ट फ्राम अदर इम्पैक्ट्स. तो ये सारी चीज़ें दैट वेंट इनटू द कंसिडरेशन दैट वाज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस यूथ फिल्म फेस्टिवल. अब एक और हमारे में रियलाइजेशन आई कि 1/4 पाकिस्तान की एंटायर एमिशंस ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है, दैट इज़ द ऑटोमोटिव सेक्टर. तो एक हमारी कैंपेन या मेजर कैंपेन अभी ये है कि हम किसी तरह ये 1/4 एमिशन को कम करें, क्योंकि ये एमिशंस डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट कर रही हैं. इसलिए आज की अभी जैसे इदा ने मेंशन किया और ये आगे आपको बताती हैं कि आज की हमारी थीम ही अराउंड इलेक्ट्रीफाइंग मोबिलिटी है, जिसके अराउंड हमारा अभी पॉलिसी डायलॉग है एंड लेटर ऑन जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है उसकी भी थीम यही है. और उसका पर्पस हमारा ये है कि कल की जो हमारी जनरेशन जिसने प्रैक्टिकल फील्ड में आना है, हम उनके आइडियाज़ सुनें, वो अपने कंसर्न्स को हमारे सामने आके प्रेजेंट करें, एंड मे बी वी कैन फाइंड अ सल्यूशन टू अ बेटर टुमारो. थैंक यू. Thank you so much, Mr. Majid. Now we move on to one of the most important segments of today's program, which is our policy dialogue. The theme of today's dialogue is electrifying everyday mobility, advancing public transport and 2- and 3-wheelers. So Pakistan's transition towards cleaner transportation is not simply a technological question, it is also a question of affordability, accessibility, financing, infrastructure, employment, energy, and most importantly, climate justice. So today's discussion will bring together perspectives from our financial sector, academia, industry, government, and development and policy communities. I am therefore delighted to invite Ms. Fiza Naz Qureshi, who is the coordinator and gas campaigner at CAN International. She will be moderating this important dialogue. Ma'am, please. बहुत शुक्रिया इज़ा. Assalamu alaikum and very good evening probably to everyone, and it's an honor for me to moderate today's session. हम अक्सर मौसमियाती तब्दीली को पिघलते हुए ग्लेशियर्स, सैलाब, हीट वेव्स और शदीद मौसमी वाक़यात के तनाजुर में ही देखते हैं, मगर आप यकीन जानें कि क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो सिटिंग राइट आउटसाइड दिस रूम. हाउ, कैसे? गाड़ियाँ जिनमें हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हवा जिसमें कि हम सांस ले रहे हैं, the fuel we import, the time we spend commuting, and the amount families have to spend simply
to move from one place to another. So, the climate change is now part and parcel of our lives. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی یہ گفتگو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہم بیٹھ کر سوچیں اور پلان کریں، ہم اس کے ساتھ ہر پل گزار رہے ہیں۔ نقل و حرکت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا صرف ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معیشت، توانائی، عوامی صحت اور موسمیاتی تبدیلی کا بھی مسئلہ ہے، اور الٹیمیٹلی یہ انصاف کا مسئلہ بھی ہے۔ یس، اٹس این ایشو آف جسٹس ایز ویل۔ کیسے، اس پر مزید بات بھی کریں گے۔ پاکستان عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی آفات کے حوالے سے دنیا کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں، اور دوسری جانب ٹرانسپورٹ کے اخراج کا اہم ذریعہ ہے اور درآمد شدہ فوسل فیول پر ہماری انحصاری کا ایک بہت بڑا سبب بھی ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے سوال صرف یہ نہیں کہ پاکستان اپنی سڑکوں پر کتنی الیکٹرک گاڑیاں لا سکتا ہے، سب سے زیادہ اہم سوالات یہ بھی ہیں کہ کون انہیں خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے، ان کے لیے مالی معاونت کون فراہم کرے گا، انہیں چارج کہاں کیا جائے گا، انہیں تیار کون کرے گا، اور کیا عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والے بھی اس منتقلی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کیا یہ منتقلی واقعی درآمد شدہ فوسل فیول پر ہمارے انحصار کو کم کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جو کہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ سوالات ہیں جن پر کہ میں امید کرتی ہوں کہ آج ہم تفصیل سے غور کریں گے۔ So I would like to invite our panelist on the stage. Our first panelist is Mr. Rashid Azim Sahab, Head of Sustainability, ESG and Climate Risk, UBL, with extensive expertise in green banking, climate risk management and sustainable finance. Sir, please have your seat. Our second panelist, Dr. Khalid Waleed, Research Fellow, Sustainable Development Policy Institute, SDPI, and Dr. Waleed holds a PhD in Energy Economics and has over 10 years of experience in Pakistan's energy sector. Our third panelist, Ms. Noreen Ghaffar, Executive Member, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industries. And then we are honored with Ms. Shaheen Akhtar, Deputy Chief Manager at State Bank of Pakistan, and she is also the Divisional Head of Internal Audit at State Bank of Pakistan, BSC Rawalpindi. And last but not the least, Dr. Tariq Usman Saeed Sahab. He is Deputy Director at Khyber Pakhtunkhwa Department of Transport and Mass Transit. Dr. Saeed has received numerous prestigious fellowships and awards, including Fulbright and other awards from American Society for Civil Engineers and the Embassy of Switzerland and Washington DC. یہ اسپیسیفکلی چونکہ آج نوجوان ہمارے ساتھ ہیں تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر سعید صاحب جیسے نوجوان جو ہے وہ بھی ایک ہماری انسپائرنگ اسٹوری ہے، تو ان کا تھوڑا سا پروفائل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ سب مہمانوں کو تہہ دل سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی گفتگو خاص طور پر دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ ہم اس کا آغاز کسی پالیسی دستاویز یا ڈاکیومنٹ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کا آغاز کہانیوں سے، اسٹوریز سے اور ڈاکیومنٹریز سے کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد یہی ہے۔ پاکستان بھر کی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے موسمیاتی تبدیلی، برقی نقل و حرکت، عوامی ٹرانسپورٹ اور قابل تجدید توانائی اور پائیدار ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اپنی سمجھ اور مقامی تجربات کو دستاویزی شکل دی ہے، اور میرے خیال میں
There is something powerful about that, because policymakers often look at mobility through statistics, and these young filmmakers look at mobility through people's lived experiences. So this is what the strength. So the films give us the voices, and our job today is to ask, how do we turn those voices into policy, investment and action? तो पाकिस्तान की 2025 से 2030 की जो NEV पॉलिसी है, उस मुंतकली के लिए एक अहम पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें फराहम करती है, और इस पॉलिसी का जो हदफ है वो 2030 तक तमाम नई गाड़ियों की फ़रोख्त में 30% गाड़ियाँ बरकी हों, जबकि नई 2 पहियों और 3 पहियों वाली गाड़ियों और बसों के लिए 50% का इससे भी ज़्यादा अहम तरीन हदफ मुकर्रर किया गया है पॉलिसी में। लेकिन पॉलिसी के हदफ और सड़कों पर उसकी अमली शक्ल के दरमियान लाजमन एक तवील सफ़र है जो कि हमें तय करना है। और आज हमारे साथ इस सफ़र के मुख्तलिफ़ पहलुओं की नुमाइंदगी करने वाले माहिरीन मौजूद हैं, तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राशिद अज़ीम साहब, आपसे जो है वो मालियाती निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे पास एक पॉलिसी हदफ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिलचस्पी भी बढ़ रही है, लेकिन बिलाखिर सार्फिन और कारोबारी इदारों को काबिल इस्तात माली सहूलत तक रसाई भी दरकार है। तो पाकिस्तान की कमर्शियल बैंकारी के जो शोबा है उसके नुक्ते नज़र से थोड़ा सा हमें बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में EV फाइनेंसिंग की सूरत हाल क्या है, और क्या बैंक जो है वो EVs को एक संजीदा और उभरती हुई मार्केट के तौर पर देख रहे हैं, या इसे अब भी निस्बतन ज़्यादा ख़तरे वाली और महदूद शोबे के तौर पर समझा जाता है? सो ओवर टू यू सर। Thank you, Fiza. First of all, thank you very much for arranging this very important session. On the question of the current situation in Pakistan, banking industry, I would say the EV financing is on the promising stage, but still, it's not in the stage where we can say it's kind of a mature stage. It would take a little time to scale up this thing. Pakistan banking industry so jo hai, they have the infrastructure, they have the capacity, they have the distribution network, and they can play a very vital role when it comes to EV financing or expansion of this agenda or taking this forward, whatever is written in the new EV policy. But the thing is, and we have seen that within the last over 1 year, that this EV financing is or moving from a niche sustainable finance to a more kind of a mainstream consumer, SME and commercial financing opportunity for the banks. And if you look at this, what you call the EV finance scheme, the policy, it is clearly written that, as you rightly mentioned, that there has to be a 30% new sale vehicles, which is approximately 2 million new vehicles. That's an opportunity for the banks to chip in and get this finance. But there are barriers, there are challenges. But from my point of view, what I've seen it as a positive thing, there are a few things that kind of taken very positive in terms of the development of this EV financing. First and foremost, this policy thing. This policy thing gives kind of a direction for the banks, not only for the EV vehicle financing, but also you all knew about this EV financing policy also envisage the 3,000 charging station. So it's not only about financing to the vehicle, it's financing to the whole ecosystem. It's the the charging station, battery leasing. There are quite a few things. The dealer, the manufacturer,
the associated value chain and all these things. So there's a lot of opportunity for the banks, and that's a very positive step, I would say. And the other thing I would see is the banking sector is also kind of collaborating with the State Bank of Pakistan and others when it comes to target financing. You must have seen that the cost saving sharing scheme of electric vehicles for 2 and 3 wheelers that is launched by State Bank of Pakistan, and there are a number of banks are participating in that. UBL also one of the banks that is participating, and we have almost financed more than 3,000 2 and 3 wheelers, of course 4 wheelers as well, and there are quite a number of applications are in pipeline that we are working on. So and there other banks are also working on these lines. So this is also one of the area that banks are working on, and this shows the importance that how important the collaboration is. The government, State Bank of Pakistan and commercial bank, when these sit together and start working on that, so there's a target that is set in the EV policy, we can achieve that. So that's a positive thing. So the other thing is I would see that at UBL we look at this thing from a sustainability, climate risk, ESG agenda point of view, overall sustainable framework point of view. We are not only financing to the vehicle, we are also looking at the overall infrastructure. In fact, we have working on developing the sustainable products as well. This is also mentioned, by the way, in the policy document, that there's a need of more sustainable products in the EV domain, which is lacking. Whether it's leasing products, whether it's a battery leasing, or whether it's a product for the manufacturer or dealers or others. So we are working on these lines as well. So overall, my this thing sort of assessment is Pakistan banking sector is kind of prepared. They are working. They are ready to collaborate. But the overall ecosystem or the infrastructure is still to be developed. Mm-hmm. And there are challenges that we're going to talk about in the later discussion. But yes, I can easily see that today we are looking at the financing to individual EVs, but going forward, we're going to see financing to the whole ecosystem, whether the dealer, manufacturer, as I said, the charging station, battery leasing, battery swapping, and there are quite a number of things that are in the value chain of this thing. So yeah, so I think the banking sector is ready and they are working on, and it's promising, I tell you. Okay, thank you very much. So we really hope for the best कि जो भी इससे connected जो है वो चीज़ें हैं और challenges हैं, तो बैंकिंग सेक्टर जो है उस पर भी काम कर रहा है, और होपफुली जो है वो हम बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जो है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं. Just wanted to add one thing as far as the challenge. वेरी क्विकली डॉक्टर, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंटरप्ट में ये कर रही हूँ कि अगर हमें 2030 के अहदाफ हासिल करने हैं, विच वी आर टॉकिंग अबाउट, तो आप क्या समझते हैं कि हम जो रिवायती ऑटो फाइनेंसिंग है, इसलिए कि बैंक्स में जब हम जाते हैं तो वो ही 20 पेजेस का हमारा तो जो है वो एक दिन मुझे पूरा लगता है उस फॉर्म को फिल करने में, तो वो पूरी जो एक रिवायती ऑटो फाइनेंसिंग की मसनूआत के ज़रिए ही हम ये हदफ हासिल कर सकते हैं, या हमें बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ फाइनेंसिंग और लीजिंग मॉडल्स की ज़रूरत है? It's a very important question. I was about to talk about this कि ऑटो फाइनेंसिंग जो कन्वेंशनल पैटर्न था, जिसको हम क्रेडिट अंडरराइटिंग कहते हैं, क्रेडिट असेसमेंट कहते हैं, कोलैटरल वैल्यूएशन कहते हैं, उस पैटर्न पे अगर बैंक्स काम करेंगे तो ये ईवी फाइनेंसिंग नहीं होगी. तो ईवी फाइनेंसिंग के लिए आपको क्रेडिट अंडरराइटिंग का मॉडल चेंज करना है, एंड आई टेल यू यूबीएल हैज ऑलरेडी डन दैट. वी हैव अ डिफरेंट क्रेडिट अंडरराइटिंग क्राइटेरिया फॉर ईवी फाइनेंसिंग, फॉर कोलैटरल वैल्यूएशन, क्योंकि बैंकर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि बैटरी किस तरह डिटोरेट होगी, आपकी ईवी फाइनेंसिंग में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए. इट हैज़ टू अलाइन विद द ईवी फाइनेंसिंग चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स. सो यस, यू आर राइट. विदाउट हैविंग
to mold the existing जो EV ऑटो फाइनेंसिंग का मॉडल है उसको किए बगैर ये बात आगे नहीं बढ़ेगी. थैंक यू सो मच राशिद अजीम साहब. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर खालिद वलीद साहब की जानिब आते हैं और इस पूरी गुफ्तगू में थोड़ा सा डॉक्टर साहब माशी और मैक्रो इकोनॉमिक नुक्ते नज़र को भी जो है वो शामिल करते हैं. पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम तवानाई को मुंतकिली को तेज़ करना चाहते हैं, उसकी जो ट्रांजिशन है, लेकिन साथ ही हमें शदीद मालियाती पाबंदियों का भी सामना है. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान ईवीज़ के इस्तेमाल को इस तरह कैसे बढ़ा सकता है कि हम सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की जगह ईवीज़ दरामद करने वाले मुल्क ना बन जाएं, बल्कि ईवीज़ की मकामी पैदावार और सनत भी पाकिस्तान में तरक्की करे. ओवर टू यू सर. जी फिज़ा, बहुत शुक्रिया. रेड क्रीसेंट इंडस कंसोर्शियम, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड पुटिंग दिस टुगेदर. जी बेसिक क्वेश्चन ही ये है कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना चाह रहे हैं तो वो एक काबिल तजदीद तवानाई है. उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसका जो मैक्रो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है. बात ठीक है कि बैंकिंग सेक्टर इज़ फुली देयर टू सपोर्ट, लेकिन अगर आप सोलर से उसकी एग्ज़ाम्पल लें तो पाकिस्तान में जो सोलर रेवोल्यूशन आया, इट्स वेरी गुड थिंग. पूरी दुनिया में वो हाईलाइट बनी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रमोट हो रही है. बट उसमें दो चीज़ें ये हैं कि एक ये कि वो इम्पोर्टेड है, आप इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उसके पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमी पे कुछ रिपरकशंस हैं. ऑब्वियसली वो रिप्लेस करता है फॉसिल फ्यूल को, अदर थिंग्स, बट स्टिल वी नीड टू थिंक कि किस तरीके से उस चीज़ को, उस प्रोसेस को, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंडिजनाइज किया जाए, इंडस्ट्री जो है वो खड़ी की जाए. साथ में आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से आप उसको इस प्रोसेस में इंक्लूसिविटी ला सकते हैं. बैंक से लीज़ पे लेना शायद वो मेरे जैसा बंदा ले सकता है, लेकिन जो असल क्वेश्चन है टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इनइक्वालिटी का बाइस बन रहा है, ख़ास तौर पे अगर सोलर को भी देखें तो जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने सोलर लगा लिया, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो शायद ईवी भी ले लेंगे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक कैसे पहुंचा जाए, वहाँ पे शायद क्लाइमेट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस, सब्सिडीज़ को उधर जाने की ज़रूरत है. पिछले साल IMF के साथ पाकिस्तान ने एक और मुआहदा साइन किया जिसको आप रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी कहते हैं. उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में वी गॉट कार्बन टैक्सेशन. हमने 2.5 रुपये 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पे देना शुरू किए कंज्यूमर्स ने गवर्नमेंट को. आज जो जुलाई 2026 है वो 2.5 रुपये बढ़ के 5 रुपये पर लीटर हो गया है, और उस 5 रुपये पर लीटर से हुकूमत का टारगेट है कि कोई 100 अरब रुपया हर साल का वो इकट्ठा करेंगे. नोबडी नोज़ कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं. वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जा रहे हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ यूजिंग दैट मनी टू फाइनेंस देयर बजट डेफिसिट. वो बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन उसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट कार्बन टैक्सेशन की ये है कि आप वो 100 अरब रुपया इकट्ठा करें और उसको रिसाइकल किया जाए टूवर्ड्स कि उन लोगों को ईवीज़ या उन लोगों को सोलर पैनल्स या उन लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ दी जाएं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते. फिर दूसरी स्टेज में उस पैसे को रिसाइकल किया जाए टू मेक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. पर्टिकुलरली अगर हम चाइना के साथ कॉपरेशन देखें पाकिस्तान का अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसकी लेटर एंड स्पिरिट ये थी कि चाइनीज़ इंडस्ट्री को रीलोकेट किया जाएगा पाकिस्तान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, और वो पाकिस्तानी लेबर के साथ, पाकिस्तानी रिसर्चर्स के साथ मिलके चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को मुंतकिल करेंगे पाकिस्तान में. तो उस सिमत पे काम नहीं हो रहा है. हम सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यूज़ टैक्सेशन के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी न किसी एक तरीके से एक रेवोल्यूशन आ जाए. उसके साथ फिर आगे अगर आप आगे चलते हैं तो ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, इसने हमें एक बड़ी अच्छी वे पॉइंट दिया है, वे फॉरवर्ड दिया है कि हम ईवीज़ पे जाएं, लेकिन अगेन हमें पब्लिक फाइनेंस को, जो टैक्सेशन रेवेन्यूज़ इकट्ठे हो रहे हैं, उसको किस तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है, डी रिस्किंग कैसे हो सकती है. अगर वो 100 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो किसी एक शक्ल में बैंक्स को दे दिए जाएं और वो डी रिस्किंग मैकेनिज़्म के साथ फाइनेंसिंग स्टार्ट कर दें ईवीज़ की, तो शायद हम हर साल कोई अराउंड 5 लाख बाइक्स जो हैं वो
EV bike جو ہے وہ دے سکتے ہیں, اور اس سے جو ریولوشن آئے گا that would be an integrated revolution. Yeah, thank you very much, Dr. Walid Saab. This is really very important points you have mentioned کہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ مقامی لیول تک جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ بالکل عمل میں لا سکتے ہیں. بات یہی ہے کہ ہم نے سوچا تو اسی طرح سے تھا جس طرح سے آپ نے بتایا, مگر کہیں جو ہے وہ گیپس ہیں, ان گیپس کو کیسے فل کیا جائے اس پر پھر مزید آگے بات کرتے ہیں. نورین ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. نورین کا جو ہے وہ بہت زبردست کام ہے. نورین جو ہے وہ RCCI کی ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. نورین تھوڑا سا ہم نے میکرو مائکرو اکنامکس بینکنگ اس پر بات کی. آپ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کے نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے. پاکستان میں EVs جو ہے ان کے لیے ایک بڑی ممکنہ مارکیٹ جو ہے وہ موجود ہے, جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا. تو آپ کے نقطہ نظر سے اس وقت وہ کون سی بڑی رکاوٹیں ہیں یا چیلنجز ہیں جو پاکستان کی EV مینوفیکچرنگ اور وسیع تر موبلٹی ایکو سسٹم کی, جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, راشد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایکو سسٹم چاہیے, تو جو یہ پورا ایکو سسٹم ہے اس میں نجی سرمایہ کاری کو کون سی چیزیں جو ہے وہ محدود کر رہی ہیں؟ Am I audible? Yeah. Thank you very much Indus Consortium for giving me the opportunity to sit here. سب سے بڑا گیپ فضا, it is not providing a conducive environment by the government. بہت میرا دل دکھا جب یہ مجھے حسین صاحب نے کہا نا کوئی ریکمنڈیشن دو فرام دا بزنس کمیونٹی ایز اے پینلسٹ, تو آئی گاٹ ٹو میرے پاس 2 کینڈیڈیٹس تھے جو یہاں پہ, ایک تو ہیڈ ٹو گو ٹو عمرہ, سو اس وجہ سے وہ آ نہیں سکے یہاں پہ, بٹ انہوں نے مجھے اتنے سارے چیلنجز گنوا دیے. A person with hefty amount of money to invest in Pakistan, وہ اس لیے اس نے یہاں انڈسٹری نہیں لگائی کیونکہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے جو NOCs ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں, there are more than 17 ڈپارٹمنٹس جن سے ہمیں اپروول لینی ہے جب جا کے ہم اپنی انڈسٹری لگا سکتے ہیں. Really? 70? 70. This is the minimum I'm telling you. 17. اچھا 17. This is the minimum number of departments. پھر ظاہر کلائمیٹ بھی ہے, کلائمیٹ کی بھی آپ کو بہت ساری اپروولس لینی پڑتی ہیں, اور اس شخص نے 6 مہینے محنت کرنے کے بعد he opened his industry in Ghana. So ہمارے ملک کا سرمایہ, for everybody's kind of information, is going towards the African belt, because وہاں پہ wholeheartedly they are accepting ہر انڈسٹریلسٹ, کیونکہ وہ یورپین زون کو بھی آپ کے لیے کھولتا ہے if that is the case. تو پاکستان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ اس کنڈیوسو انوائرمنٹ انڈسٹری کو نہیں دیا جا رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری لگانی ہے, ہم لگانے کے لیے تیار ہیں, بھائی کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہوگی تو وی آر پرائیویٹ بزنسز. اگر ہم کسی بھی جگہ سے پیسہ نہیں کما سکتے اور صرف ہر وقت پیشی پہ پیشی ہی دیتے جائیں گے, چاہے کتنے کاربن کریڈٹس, کتنے ہی آپ کاربن ایمیشن کے اوپر سبسڈیز دے دیں, بٹ اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ پیس آف مائنڈ ایز ویل. دا مارکیٹ از ہمنگس, دیر از مور شارٹ کٹ ٹو امپورٹس, کیونکہ ہم جب امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اتنا زیادہ انوائرمنٹ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں, وہ ہم جمع کرا دیتے ہیں ڈاکیومنٹ اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. سو کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو دیر از اے ویری 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 اہم کردار آف دی پالیسی میکرز. اگر وہ پالیسی میکرز کنٹینیوٹی نہیں دیں گے تو سرمایہ کاری نہیں ہو پائے گی. اچھا نورین, تھوڑا سا مزید اور جو ہے نا کنڈیوسو انوائرمنٹ کو تھوڑا سا انفولڈ کریں, تھوڑا سا اور. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ 17 جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے کہ NOCs وغیرہ لینی پڑتی ہیں, اور کیا کنڈیوسو انوائرمنٹ سے آپ کنڈیوسو انوائرمنٹ کا مقصد جو ہم بزنس کمیونٹی کے حساب سے سمجھتے ہیں, سب سے پہلے اگر کوئی بھی پالیسی کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو there has to be continuation of the policy. Even if the government gets changed, the policy will never come at a halt.
کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی پالیسی اناؤنس ہوتی ہے وہ اسپیسیفک گورنمنٹ جب تک ہے تب تک وہ چلتی ہے, اس کے بعد جس نے وہ چلا رہا ہے اس کو سب سے زیادہ کانسیکوینسز کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو کنڈیوسو انوائرمنٹ میں ایک سب سے اہم چیز ہے دی کنٹینیوٹی آف دا پالیسی, کنٹینیوٹی آف دا پروڈکٹ, کنٹینیوٹی آف دا benefits that or subsidies that are being given by one government. Continuity of policy means the implementation of policy in letter and spirit. Do you mean by that? Implementation, Yeah, of okay. course. کیونکہ دیکھیں اپروول میں ہی کتنا مہینہ لگ جاتا ہے. کوئی بھی پروسیس میں آج مطلب I'm a very much a victim, کیونکہ ہم بزنس کے اندر کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر جب کام کرتے ہیں انٹرنیشنل, جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی آپ بات کرتے ہیں, تو ہمارا تو نیگوسیشن ہی آپس میں ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرنے کا, دیٹ از منیمم 6 to 8 months ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ پالیسیز. جب ہم 8 مہینے کے بعد ان کو یہاں پہ لاتے ہیں, اتنا پیسہ لگاتے ہیں, اور جب ہم ایکچوئل سائننگ میں جا رہے ہوتے ہیں تو دین دیر از اے ڈیزاسٹر, دیر از سم ایشو, تو وی گو بیک ٹو نارملٹی, ہم مائنس میں چلے جاتے ہیں. So that's why there's a lot of discouragement. But still, we are Pakistani, we are very hopeful, and we keep on trying. Being part of Rawalpindi Chamber, my worthy president, he keeps on working on the positive image building. We try and bring in the overseas کو ہم یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لے کے آنے کی کوشش میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, and we are trying. SIFC has played a very pivotal role with the implementation of جو بھی چیزیں ہم SIFC کے تھرو لے کے جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں ظاہر ہے جیسے سر نے کہا نا, it's available for the influential people, لیکن ہم بات کریں masses کی. سو آپ کو کس ڈاک خانے سے کہاں کہاں ملنا ہے, کہاں جانا ہے, that is very much doable, but for the couple of people sitting up there. But for masses you need to have a streamlined policy. اور اس میں جیسے آپ نے کہا, سر راشد نے جیسے کہا نا, آپ نے کہا ڈاکیومنٹیشن بہت زیادہ ہے. سو ڈاکیومنٹیشن ہر جگہ ہے, it's just not Pakistan. Because I was pitching something to Rwanda, you will not believe how many documents that I have to submit. Exactly. So documentation is everywhere. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. So that's what conducive implementation has to be there. If I say something in a polite way, the department has to entertain. ٹھیک ہے, کوئی ایسا راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. سو انوائرمنٹ کی بھی لیکن پالیسی پہلے ہی ہمیں بتا دی جائے. اب ہم جب جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بائی لاز کے حساب سے یہ تو کلائمیٹ والے سے بھی ہمیں لینی ہے. اب کلائمیٹ میں بھی جاتے ہیں تو دیر آر مور دین 5 ڈپارٹمنٹس جنہوں نے کہنا ہے کہ یہ بھی لے کے آؤ, یہ بھی لے کے آؤ, یہ بھی لے کے آؤ. اور اب یہ جو ESG کا فرمان جاری ہو گیا ہے تو وہ ایک اور خطرناک معاملہ ہے جو اسٹیٹ بینک والے میرے زیادہ بہتر بتائیں گے. وہ ایکسپرٹ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں. Yes, so that's how it is. Yeah, thank you very much Noreen, it's really been enlightening. اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے ضرور ریکمنڈیشنز بھی لیں گے. تو شاہین اختر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے فائنانس کے بارے میں بھی سنا, میکرو اکنامکس اور افورڈیبلٹی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی ضرورت ہے, وہ بھی آپ نے سنا. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک سازگار مالیاتی ماحول پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو اسٹیٹ بینک EVs کے فروغ اور ان کے استعمال کو مزید تیز کرنے میں کس طرح معاونت کر سکتا ہے, اور بالخصوص ان صارفین اور چھوٹے کاروباری اداروں کے لیے جنہیں بڑے پیمانے پر سرمایہ تک رسائی حاصل نہیں ہے, جس طرح کے جو ہے وہ نورین نے بھی ابھی بات کی. سو اوور ٹو یو شاہین. Thank you, Ms. Fiza, and thank you Indus Consortium and Red Crescent for audible نہیں ہوں میں, اب آ رہی ہوں میری آواز, audible ہوں میں جی. Thank you, Ms. Fiza, and thank you Indus Consortium and Pakistan Red Crescent for inviting us here and providing the opportunity. ابھی بھی مائک تو آن ہے, آپ کی آواز ہے. اچھا چل اوکے, آئی ہوپ آئی ایم آڈیبل. اچھا صحیح, اوکے نائس. اچھا اس میں جو مس فضا نے جیسے کوشچن کیا اور بھی ہمارے باقی پینلسٹ جو ڈسکس کر رہے تھے, آئی ووڈ لائک ٹو بلڈ آن دیٹ, پرٹیکولرلی جو راشد صاحب نے کہا بینگ فرام دا سیم سیکٹر.
میں تھوڑا سا پہلے بتانا چاہوں گی اسٹیٹ بینک کے ابھی تک اپنی آڈینس کو کہ کیا انیشیٹیوز ہم لوگ لے چکے ہیں ریگارڈنگ گرین فائنینسنگ، مطلب ٹولز اور انفراسٹرکچر کیا ہے ابھی کرنٹلی ان ہینڈ. تو اس میں اسٹیٹ بینک نے گرین بینکنگ گائیڈ لائنس 2017 میں ایک تو ایشو کی تھیں. اس کے بعد ہم نے انوائرمنٹل اینڈ سوشل رسک فریم ورک ایشو کیا 2022 میں. دین وی ہیڈ گرین ٹیکسانومی ان ہینڈ بائی 25. اور پھر اس میں ہمارے پاس کلائمیٹ ریلیٹڈ جو فائنینشیل رسکس ہوتے ہیں اس کا فریم ورک بھی اسٹیٹ بینک نے ڈیوائز کیا ان 25. سو دا پرپز واز ٹو پرووائڈ اے بیس لائن فار دا بینکنگ سیکٹر کہ ہمارے جتنے بھی بینکس ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں وائل اسیسنگ اب جتنی بھی ہم فائنینسنگ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کمنگ ٹورڈس کہ ہم نے ابھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، سینٹرل بینک کیا میئر لے سکتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ابھی پریزنٹلی تو ای بی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ری فائنینس اسکیم اویلیبل نہیں ہے جو ڈائریکٹلی کیٹر کرے ای بی کو، بیکاز ای بی کا انفراسٹرکچر ایکو سسٹم جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ کنونشنل فائنینسنگ سے بہت ڈفرینٹ ہے. اور کنونشنل فائنینس میں جو ابھی اسٹیٹ بینک کی جو بھی کنزیومر فائنینس کے اوپر ڈفرینٹ ہمارے ری پیمنٹ کیپیسٹی اور باقی جو ڈاؤن پیمنٹس اور جو ہماری کیپس ہیں کار لونس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی وہ کنونشنل لون کی ہیں، تو اس کو ہم اسی لینس کے ساتھ ای وی کو ہم کیٹر نہیں کر سکیں گے. تو فار دیٹ ہمیں وہ پوری ایک ریوائزڈ پورا انفراسٹرکچر چاہیے جس میں پوٹینشیل ریگولیشنز بھی انوالوڈ ہیں. سو اس میں میز خیر کیا لیے جا سکتے ہیں کنسیڈرنگ کہ جو آلریڈی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس میں ایک تو ڈیڈیکیٹڈ ری فائنینس اسکیم. آل آف یو مسٹ بی اویئر کہ اسٹیٹ بینک ڈفرینٹ سبسیڈائز اسکیمس انٹروڈیوس کرتا رہتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم ٹو پروموٹ سرٹن سیکٹرس جس میں ہم لوگ مارکیٹ سے کم ریٹ کے اوپر سبسیڈائز فائنینسنگ آفر کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سیکٹرس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں انرجی سیکٹر کی ہم بات کریں تو اس میں رینیویبل انرجی کے اوپر پاکستان کی 2010 سے ایک اسکیم چل رہی تھی جس میں 95 بلین پلس لونز ڈسبرس ہوئے اور وہ ابھی 24 تک بھی اٹ واز آپریشنل جس میں ڈفرینٹ لیول کمرشل لیول تک کے بھی لونز ہم لوگوں نے ڈسبرس کیے. اور کافی ہائی لیول جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ سولر ایک ہماری ایکوائرین کا ایک پورا ایک موو چلی پاکستان میں جس میں ہم ہاؤس ہولڈس نے بھی اس کو لیا اور ہم نے ان کو بھی فائنینس کیا. سو اس میں بھی اگین اٹ واز اے سبسیڈائز اسکیم جس میں ہم لوگ سبسیڈائز مارک اپ پہ دے رہے تھے. اس میں کنزیومر کے لیے اٹ از ایزی ٹو دیر از اے لانگر پیریڈ آف ریٹرن، اٹ واز اپ ٹو 10 years. تو اس میں اوور دا ٹائم وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے، اس میں شروع میں گریس پیریڈ بھی ہوتا ہے. تو آن دا سیم پیٹرن اسٹیٹ بینک ایک ڈیوائس کر سکتا ہے ڈیڈیکیٹڈ فار ری فائنینس فیسلٹی فار ای ویز جس میں ابھی ہم ای بائکس اور موٹر رکشاز کی بھی ایک اسکیم اسٹیٹ بینک نے 25 میں لانچ کی تھی. آپ لوگ اس سے بھی اویئر ہوں گے. اگین وہ بھی ای وی کے ہی 2 wheelers اور 3 wheelers کو تو سپورٹ کر رہا ہے لیکن اٹ از دیئر. تو دیٹ مینس کہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. سو اینڈ بائی آئی ہیو پلان کہ بائی ٹیکنگ اٹ ایز این اپرچونیٹی آئی ایم ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو پٹ اے فارمل proposal in writing to my management at Karachi. So takeaways of today's discussion definitely. So ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیڈیکیٹڈ ری فائنینس اسکیم لانچ کریں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو بھی ایک کریڈٹ گارنٹی اسکیم ٹائپ کی چیز بھی کر سکتے ہیں جس میں گورنمنٹ سبسڈیز شامل ہوتی ہیں. جیسے ابھی جو ای رکشا ای بائکس والی اسکیم ہے اس کے اندر 20% فرسٹ لاس شیئرنگ بیسس پہ ہو رہا ہے اور اس میں 0% مارک اپ ہے اور جو اس کی فائنینسنگ کا ٹینیور ہے وہ بھی 3 years 5 years تک ہے. سو ڈپینڈنگ آن ای ویز کیونکہ اس کی اپ فرنٹ کاسٹ زیادہ ہے تو اس میں ری پیمنٹ کیپیسٹی کو ہم ری پیمنٹ پیریڈ کو اگر اسٹریچ کر لیں لانگر ٹائم کی فائنینس دے دیں تو یہ بینکس کے لیے بھی ایزی ہوگا کمرشل بینکس کے لیے فائنینس کرنا کیونکہ اس کا کوئی کریڈٹ ہسٹری نہیں ہے جس کی بیسس پہ وہ اسیس کر سکیں ای ویز کو. ابھی اٹس اے نیو مارکیٹ. تو ڈیفینیٹلی بینک سے کنسرنز اپنی جگہ پہ ہیں تو اس کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک یہ کر سکتا ہے کہ رسک شیئرنگ میکینزم انٹروڈیوس ہو سکتے ہیں، سبسڈیز آ سکتی ہیں، فائنینسنگ اسکیم آ سکتی ہے، پی آرز تھوڑی سی اسپیشلی ڈیوائز ہو سکتے ہیں ای ویز کے لیے اس طریقے سے کہ ہم اس میں کیونکہ امپورٹ بل کو بھی ہم نے کیٹر کرنا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لوکلی مینوفیکچرڈ ای ویز کے لیے ہم کچھ زیادہ فلیکسیبل ہو جائیں اور اس میں زیادہ انسینٹیو دیں لوگوں کو سو دیٹ پیپل آر مور انٹو. جو ابھی میڈم نے بھی بات کی کہ انفراسٹرکچر بلڈ وغیرہ کرنے میں جو بھی بیریئرز آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن ہم انکریج کیسے کر سکتے ہیں نا مارکیٹ کو اور لوگوں کو کہ وہ اس میں اس ایریا میں انویسٹ کریں. سو اس طرح کی یہ والے میئرز لے کے ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ وی کین پروموٹ ای ویز اور اس کی فائنینسنگ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ شاہین. بہت انسائٹفل آپ نے. ایک تو یہ کہ آپ کیا کر رہے ہو، دوسرا یہ ہے کہ کون سی چیزیں کرنے کے لیے پوٹینشیل موجود ہے. اور راشد عظیم صاحب کی طرف آتے ہیں. آپ بھی بینکر ہیں، آپ اسٹیٹ بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. راشد صاحب جو ہے وہ ایک کمرشل بینک کو کر رہے ہیں. تو راشد صاحب
آپ چونکہ کمرشل بینک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو میڈم شاہین نے جو چیزیں بتائیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی وائبل ہیں؟ اور اسٹیٹ بینک سے کمرشل بینکس جو ہے چونکہ ہمارے صارفین سارے آپ کے پاس آتے ہیں، کمرشل بینکس کے پاس آتے ہیں اور کمرشل بینکس کو سپورٹ چاہیے اسٹیٹ بینک کی، تو آپ جو میڈم نے ساری چیزیں بتائیں ان ساری چیز کو کس طرح سے لنک کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے بالکل صحیح باتیں کہی ہیں کہ ای وی کی فائنینسنگ کا فریم ورک یا موڈیلٹیز بالکل ڈفرینٹ ہونی چاہیے فرام آٹو فائنینس، چاہے وہ ٹینر کی بات ہو چاہے باقی جو پیرامیٹرز کی بات ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے. اینڈ ویری رائٹلی سیڈ کہ یہ پوٹینشیل ہے کہ اسٹیٹ بینک یہ چیز انٹروڈیوس کرائے. جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے ڈی رسکنگ کی، اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اٹس ناٹ اونلی اسٹیٹ بینک، گورنمنٹ کو ڈی رسکنگ جو فرسٹ لاس والی بات ہوئی ہے یا کریڈٹ گارنٹی کی بات ہوئی ہے تاکہ برڈن، کیونکہ یہ پالیسی میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ جو نیشنل آپ کی نیو وہیکل پالیسی ہے اس میں کہ ہائی کاسٹ جو ہے انیشیل کاسٹ از ون آف دا میجر بیریئر فار دس ایکسپینشن میں، اس میں جو اڈoption کا مسئلہ ہے. سو اس کے لیے ڈی رسکنگ والا فیکٹر جو وہ گورنمنٹ پوری کری. وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ از کائنڈ آف اے پرماننٹ فیچر، اٹس سارٹ آف اے جو انیشیل فیز ہے اس کے لیے دیا جائے اور اس کے بعد وہ سیلف سسٹین کر جائے گا، کیونکہ نیو نیش ہے، نیو ڈومین ہے، نیو پروڈکٹ ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور وہی بات ہے کہ پروڈکٹ کے پیرامیٹرز، کریڈٹ انڈر رائٹنگ کے کرائٹیریاز اگر ہم آٹو کے پرانے کنونشنل اس پہ کریں گے تو آپ کی فائنینسنگ نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہا کہ ابھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. نہ مجھے ڈیفالٹ ریٹ کا پتہ ہے، نہ مجھے بیٹریز کا پتہ ہے، نہ مجھے وہیکلس کی اس کا پتہ ہے. دیر آر نمبر آف تھنگس جو میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اور بینکس کو اگر آپ پٹ یور سیلف ان بینک شو نا، سو بینک ڈیٹا کے بغیر کام نہیں کرتا. ہوپ پہ، امید پہ یا وعدے وفا پہ تو لون نہیں دیتے نا. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، مطلب اس میں جو ہمارے پاس ایک ٹپکل انجن کیپیسٹی اور تھوڑا سا اگر یہ والا آپ اچھا یہ والا اور آپ آرام سے بیٹھ جائیں. اچھا سوری فار دیٹ. اچھا اس میں ایک تھوڑا سا قریب کریں. ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ابھی آپ نے سر ڈیٹا کی بات کی ہے نا، اس میں ہم جو ہمارا ٹپکل آٹو فائنینس ہے اس کے اندر تو ہم انجن کیپیسٹی اور مطلب ان چیزوں کا کاؤنٹ کرتے ہیں. بٹ فار ای ویز وی ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹا ان ہینڈ، لائک کہ ان کی وہ جو ہماری بیٹری اور اس کی انشورنس کیا میکینزم ہوگا، ریزیڈول ویلیو کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے، مطلب وی آر ناٹ اویئر آف دیٹ یٹ. مطلب بینکنگ پوائنٹ آف ویو سے ہم ٹاکنگ. نہیں، اور کمرشل بینک کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مجھے 2-3 چیزوں کا جواب چاہیے کہ یہ جو ای وی کو میں فائنینس کر رہا ہوں 2 سے 3 سال بعد اس کی ویلیو کیا ہوگی. میں کولیٹرل کے لیے بینکیبل ہے یہ ای وی یا نہیں. دوسرا کہ اگر اس کی بیٹری ڈیٹریٹ کر گئی تو کون یہ کاسٹ لے گا. تیسرا یہ کہ انشورنس کا کیا پروڈکٹ ہے، کیا کوریج ہے ان کیس آف تھیفٹ، ایکسیڈنٹ، وٹ ایور. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو میرے لیے بینکیبل نہیں بنتا، کولیٹرل نہیں بنتا. جیسے آٹو نارمل گاڑی اگر میں کولیٹرل رکھ لیتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے 10 سال بعد بھی مہنگی بکے گی. سو بینک فور سیل ویلیو دیکھتا ہے. سو بہت ساری چیزیں ابھی ہیں جن کو جو ایکو سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بینک کے بھی شو میں آ کے دیکھیں گے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ لیکویڈیٹی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ رائٹ جو رسک ریٹرن جو فریم ورک ہے نا وہ موجود نہیں ہے فار بینکنگ. گاٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ. اور جو ڈیٹا کی آپ نے بات کی، آئی ڈونٹ نو ریسرچرز یہاں پر بیٹھے ہیں، RCCI بیٹھا ہے، تو آئی ڈونٹ نو کہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کو ہمارے اس قسم کے ادارے جو ہے وہ بھی ڈیٹا کے حوالے سے کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز مل کر کام نہیں کریں گے تو ہم اس ساری چیز میں آگے اس طرح سے نہیں بڑھ سکتے. ہماری اسپیڈ وہ نہیں ہوگی جو جس کی کہ ریکوائرمنٹ ہے. تو اس پر بھی تھوڑا سا ہم سب کو مل کر سوچنا بھی پڑے گا، پلاننگ بھی کرنی پڑے گی اور مل کر کام بھی کرنا پڑے گا. ڈاکٹر طارق عثمان سعید صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، قومی پالیسی اہداف مقرر کر سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ای وی کا جو تجربہ ہے وہ صوبائی اور شہری سطح پر ہم جو ہے وہ عمل میں لاتے ہیں. تو خیبر پختونخوا نے ای ویز کے فروغ کے لیے بالخصوص عوامی ٹرانسپورٹ اور 2 ویلر اور 3 ویلر گاڑیوں کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں، آپ سے سننا چاہیں گے. Thank you very much for having me.
ایک تو دو تین امپورٹنٹ باتیں میں بیفور آئی کم ٹوورڈ یور کویشچن. دیکھیں ہم فائنینس ماڈلس پہ بات کریں لیکن ابھی تک ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ نا ایکسپیریمنٹل سٹیج میں ہیں. دنیا چلی گئی. میرا جو تھیسس تھا نا 6-7 سال پہلے 2019 میں جب میں نے PhD کمپلیٹ کی ایٹ MIT, وہ تھا اٹانومس وہیکل پہ, روڈ انفراسٹرکچر ریڈینیس فار اٹانومس وہیکلز وداؤٹ ڈرائیورز, اور اینڈ وی آر اسٹل اسٹک ود الیکٹرک وہیکلز. اور وہ بھی ہم امپورٹ کر کے ایک ٹیکنالوجی لا رہے ہیں جس کو ابھی ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ اب اس کی جو بیٹری ہے دا ٹائپ آف ٹیکنالوجی کہ وہ ہمارے ویدر کنڈیشن کے ساتھ کنڈوسیو ہے کہ نہیں. آپ پہلے ٹیکنالوجی کو سمجھیں, اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کریں. اچھا موسٹ امپورٹنٹ دیکھیں جس طرح بزنس کمیونٹی نے بتایا نا, میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہو, میرے کچھ دوست تھے US میں ٹیسلا میں, تو ان کی کمپنی تھی, میں نے ان کو انکریج کیا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں. یہاں پہ آپ جتنا بھی امپورٹ کریں نا ٹیکنالوجی کو, وہ ٹیکنالوجی وہ پرفارمنس نہیں دے گی پاکستان میں, کیونکہ وہ جو ڈیولپ کی گئی ہے وہ اس کنٹری کے کنڈیشن. آپ شوز کا مثال لینا فار ایگزامپل, کبھی کبھی میرے دوست اسکیچر کا شوز ہوتا ہے جو وہ UAE کے لیے بناتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے بنسبت اس شو کے جو وہ US میں یا UK میں بناتا ہے. بٹ ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ دیٹ؟ کیونکہ وہ اس کے ٹوپوگرافی, ان کے جو لوکل کنڈیشنز ہیں, وہ جب تک آپ ٹیکنالوجی کو انڈیجنس نہیں کریں گے وہ یو وونٹ گیٹ دا سیم ریزلٹس جو ٹیکنالوجی. اب الیکٹرک وہیکل بہت کامیاب ہوگی لیکن امریکہ میں ہوگی. یہ سب فینسی بز ورڈ ہم یوز کرتے ہیں. کیا ہمارا روڈ انفراسٹرکچر اتنا بہترین ہے, ہماری پیمنٹ جو ہے کارپیٹ کے, ہم اس پہ الیکٹرک وہیکل یا اٹانومس وہیکل کو لا کے چلائیں؟ یا پھر ہمارے ویدر کنڈیشنز, ہمارا جو ہیٹ ہے, ہمارا پھر کولڈ ویدر جو ہے وہ ڈفرینٹ, تو چیزیں ہیں. اٹس ویری کمپلیکیٹڈ کہ اگر آپ اس کے سلولی وی ول ایکسپیریمنٹ. آپ اس کا بہترین, اس کو میں ریپ اپ کرتا ہوں اس پوائنٹ کو, کہ آپ جو ہے بزنس کمیونٹی کو انکریج کریں, PPP پہ لوگ لائیں. اگر میں ہوتا میں کیا کرتا؟ فار ایگزامپل میں KP کی مثال لیتا ہوں. میں لاتا ایک PPP موڈ پہ کسی کمپنی کو, اس کو میں کہتا آ کے آپ DI خان میں سولر پلانٹ لگائیں. میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا, میں اس کو زمین دیتا, وہ وہاں سے الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا, وہ ویلنگ کے تھرو مین گرڈ میں بجلی کو ٹرانسلیٹ کرتا, اور میں KP کا جو جتنا بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے میں اس کو الیکٹریفائی کرتا, اور اس سے میں بجلی خریدتا. اس کو میں اپنی BRT کے ہر اسٹیشن کو میں سولرائز کروں, وہاں پہ میں بیٹری سویپنگ سسٹم لگاؤں, اور میں 3 ویلر کو ود ان دا پشاور سٹی وہ میں الیکٹریفائی کروں. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بزنس جنریٹ کر رہے ہیں کہ بیٹری سویپنگ سسٹم کو آپ آؤٹ سورس کریں, لوگ آئیں گے اس بزنس میں, اسے پیسے جنریٹ ہوں گے. آپ نے PPP پہ سولر پلانٹ دے دیا, وہ بجلی آپ کو بھی بیچ رہا ہے, سرکار کو بھی, وہ ادروائز بھی. سو دیر آر ملٹیپل PPP ماڈل. جو ہمیں جتنا ہم بزنس کمیونٹی کو انکریج کریں گے, PPP پہ لوگ آئیں گے. ہم سبسڈی کی جو ہمیشہ سبسڈی ہر چیز پہ سبسڈی تو آپ نہیں دے سکتے نا, کتنے قرضے لیں گے, اور آپ سبسڈی دیں گے تو قرضے لیں گے. تو آپ کہیں PPP پہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ پروموٹ کریں, ان کو لائیں, ان کو ڈفرینٹ جگہ پہ جائیں. آپ جی بیٹری سویپنگ سسٹم پہ یہاں آؤٹ سورس کیا, سولر آپ نے ادھر کیا, بسز آپ نے ادھر کیے. انڈیجنس آپ لوگوں کو زمین, سرکار کے پاس زمین بہت ہے جی, ہم آپ کو سافٹ لونز دیتے ہیں یا ایسا کانٹریکٹ وہ دیتے ہیں کہ آپ زمین 100 سال میں آپ زمین کی قیمت ادا کریں, آپ لا کے اپنا کارخانہ لگائیں. تو دیٹس ون تھنگ. اگین اندر تھنگ, پالیسی جو ہوتی ہے نا نارملی وہ ہمارے لیے گائیڈنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ابھی انفارچونیٹلی بہت سے پروونسز میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں ہے. اب تو الیکٹرک وہیکل پالیسی ہماری نیشنل ہے, لیکن دیکھیں اگین جو پنجاب کے جو ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے KP سے, KP کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے بلوچستان سے. آپ ہیلتھ کیئر کو دیکھیں, آپ ایجوکیشن کو دیکھیں, اس طرح ٹرانسپورٹ بھی ایک سیکٹر ہے. تو فار دا فرسٹ ٹائم ایک تو پنجاب نے یہاں پہ ٹرانسپورٹ پالیسی بنائی ہے اس سال, وچ از اے گریٹ اسٹیپ. KP نے ابھی اس کو آؤٹ سورس کیا, اس کی وہ بھی جو ہے کنسلٹنگ سروسز وہ دے دی. KP بھی لگی ہوئی اپنی پروونشل ٹرانسپورٹ پالیسی بنا رہی ہے. پھر KP میں UT پشاور بہت اچھا کام کرے, ان کے ڈفرینٹ سینٹر, میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر کلیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ کام کیا چائنا کے ساتھ. تو ڈائریکٹریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے KP میں, تو انہوں نے اس طرح کیا کہ 3 ویلر کو ہم کیسے الیکٹریفائی کریں انڈیجنسلی. تو انہوں نے اس پہ کام کیا اور ایک رکشہ ڈیولپ کیا 3 ویلر ود ان پاکستان جس کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے. آپ سٹارٹ کریں, انیشیلی آپ کا رکشہ 3 ویلر رکشہ ہے یا ڈفرینٹ فارم آپ کی, جس کو آپ چنگ از برانڈ نیم, بٹ ایک ہم اس کو نارملی اب
موٹر سائیکل رکشا اس کو کہتے ہیں نارملی, لیکن اب چنگچیا وہ برانڈ ہے, وہ فیمس ہو گیا ہے. تو انیشیلی آپ کا جو آپ انڈیجنسلی ڈیولپ کریں گے وہ آپ کا پہلا رکشا جو ہے نا وہ 15 لاکھ کا آئے گا, لیکن آہستہ آہستہ آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے, آپ انڈیجنس ٹولز بنائیں گے, وہ رکشے کی قیمت ٹائم 2-3 سال میں آپ کی 5 لاکھ روپے پہ آ جائے گی. کیا خیبر پختونخوا ایکسپیرینس یعنی اس پر کر رہا ہے, ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے؟ کے پی میں بتا رہا ہوں, ڈائریکٹریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پی گورنمنٹ کا, یو ٹی پشاور, انہوں نے انڈیجنس وہ کیا, بنایا ہے. ایگزسٹنگ کنونشنل رکشے کو اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں, الیکٹریفائی کرتے ہیں, تو اس پہ کوئی 40 سے 50 لاکھ کے بیچ میں خرچ آتا ہے, اور اگر آپ نیو رکشا وہ اسمبل کرتے ہیں تو اس پہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے ہے. تو یو ٹی پشاور نے اس پہ ابھی جس طرح آپ لنس بھی کر رہے ہیں, انہوں نے سازگار کے ساتھ کولیبریٹ کیا. وہ نارملی ڈاکٹر نوید اور ڈاکٹر حذیفہ میرے کولیبریٹرز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں بیٹری سویپنگ سسٹم پہ. تو پاکستان میں ڈفرینٹ ریسرچ, پرابلم یہ ہے کہ جس طرح میڈم نے بات کی نا, اتنے ڈاکخانے ہیں اور لنکیجز کولیبریشن نہیں ہے, اور یہ چیز ہے ڈسپرس ڈومین. ڈسپرس جب بہت سارے ادارے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ چیز اسٹریم لائن نہیں ہوتی. لیکن تو یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے, لیکن انڈسٹری اور اکیڈیمیا لنکیجز بھی بڑھنے چاہیے تاکہ جو کام اکیڈیمیا میں اچھا کام ہو رہا ہے وہ انڈسٹریز تک ہو. پھر آپ کا جو یہاں پہ ایک اور مصیبت والی چیز کہ ہمارے جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں یا فائنانس کے لوگ ہیں وہ بالکل ڈسکنیکٹ ہیں انڈسٹری سے بھی. وہ ہارڈ کور ریئل آپشنز اور فائنانس آپشنز اس پہ بہت ایکسپرٹ ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کا قصور ہے, ہمارے کلچر کا قصور ہے کہ ہمارے جو اکیڈیمک کلچر ہے یا گورنمنٹ کلچر ہے یا جو انڈسٹریل کلچر ہے کہ ہم نے آپس میں نا لنکیجز ہماری نہیں ہے, اسٹیک ہولڈر انٹریکشن بالکل زیرو ہے, جس کی وجہ سے ہر بندے نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہے اور ہر بندہ کام بھی کر رہا ہے, پیسے بھی لگا رہا ہے, بلکہ اس کا ٹینجیبل آؤٹ کم نہیں ہے. سو پالیسیز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. پالیسی کے ساتھ امپورٹنٹ ایک الگ چیز, آپ کے پاس ایکشن پلان ہونا چاہیے. آپ کو شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پلان کہ میں نے 2 سال میں یہ اچیو کرنا ہے, میں نے 3 سے 5 سال کے اندر یہ کرنا, اور میں نے بیانڈ 5 ایئر. یا فار ایگزامپل یو ایس میں نے کام کیا میساچوسٹ میں, انڈیانا میں, تو ہم لانگ رینج ٹرانسپورٹیشن پلان بناتے, LRTP اس کو کہتے تھے کہ بھائی یہ اتنے سالوں کے لیے. ہم ایک شارٹ ٹرم بناتے تھے کہ اب یہاں پہ یہ پلانس کا نہیں ہے, رجحان نہیں ہے کہ پلانس پالیسیز بنتی ہیں, کنسلٹنٹ آتے ہیں, وہ بہت نفیس پیاری سی باتیں لکھ دیتا ہے. ٹرانسپورٹ پالیسی کی جو پالیسی ہوتی ہے نا, اس طرح الیکٹرک وہیکل پالیسی, الیکٹرک وہیکل 101 جو آپ کا پریلیمنری کورس ہوتا ہے امریکہ میں, وہ بنا کے چلا جاتا ہے, اس کو پڑھتے جاتے ہیں. دا مور انڈیجنس پیپل شوڈ بی انوالوڈ. انڈسٹری کے جو لوگ ہیں جو ریگر اور ٹیئر سے اسے گزرے ہیں, ویئر اینڈ ٹیئر سے گزرے ہیں جو انڈسٹری کے, آپ فائنانس سے لوگ لائیں, آپ بزنس کمیونٹی کو لائیں, کیونکہ آپ پالیسی بناتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں بزنس کمیونٹی پہ. اچھا, ان کا فیڈ بیک آپ کے پاس نہیں ہے, جب آپ بنانے پہ کہتے ہیں یار یہ پالیسی فیل ہو گئی. کیونکہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہ اسٹڈی کیا نہ آپ نے سنا ہے. تب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ خیبر پختونخوا کا جو ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ ہے, تو آپ جیسے جو ہے وہ تجربے کار اور جو باہر سے PhD سارے اس میں کر کے آئے ہیں, اس کی لیڈ میں جو ہے وہ اپنے 5 سال کے یا 10 سال کے فریم ورک پر کام کر رہا ہے؟ انشاءاللہ کر رہے ہیں ہم. جتنا ہر بندی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, یا اس ادارے کی یا اس پروونس کی چیلنجز ہوتے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ. ہم اب KP میں بہت سارا کام ہو رہا ہے الیکٹرک وہیکل کے لیے بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری PhD اٹانومس وہیکل وداؤٹ ڈرائیور. میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکٹرک وہیکل کی بات ساتھ ہم اٹانومی کی بات شروع کریں, کیونکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. آپ جائیں نا, ہم یہاں پہ پھر ولاگ بناتے ہیں کہ جو دیکھیں وہ ٹیکسی ہے, اس میں وہ نہیں ہے, ڈرائیور نہیں ہے. یہ تو کوئی 2000 واز 2014 جب سٹارٹ میں ہم نے مشیگن میں یہ ٹیسٹ اور وہ کیے تھے, این آربر میں انڈسٹری کے ساتھ مل کے. اور ابھی جو ہے ابھی ہم جا کے پھر سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ, لیکن یو نو اسمال بیبی اسٹیپس دے ول فائنلی لیڈ ٹو اے جائنٹ لیپ. One should never be disappointed or discouraged. One should keep doing. لیکن جو ہے نا linkages, vehicle manufacturers, they are important stakeholders. Technology developers, they are important stakeholders. Academia, they are important stakeholders. Government people sitting in Sarkar, they are important people. People in business and finance and economics. اچھا, سیکنڈ میں تو کہتا ہوں ایک اور چیز کہ اکنامکس اور فائنانس کی اسٹڈی کو نا مینڈیٹری ڈکلیئر کرنی چاہیے. میں جو PhD کر رہا تھا, میرا جو ایریا تھا ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر سسٹمز, تو میں نے ساتھ ہی اکنامکس میں ایک ایڈیشنل ماسٹرز کیا,
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ صرف وہ تو نہیں ہے کہ مجھے ٹیکنیکل چیزوں کا کہ میں اس کو کیسے مارکیٹ کروں اور میں کیسے اس ٹیکنالوجی کو کہ جو میرے پاس نالج ہے اس کو میں گراؤنڈ لیول پہ لے کے آؤں کہ اٹ شوڈ ہیو امپیکٹ آن دا سوسائٹی آن دا کامن بورڈ. اگر میں فینسی میتھمیٹکس یا فارمولے پروف کروں رائٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور وین دیٹ گوز ان ٹو دا شیلف اور بڑی اچھی پالیسی بناؤں اور اس کا امپیکٹ نہ ہو نہ سوسائٹی کے لیے نہ گورنمنٹ کے لیے, تو دیٹ از میننگ لیس. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی انسائٹ فل آپ نے ریکمنڈیشن بھی دی اور اپنے جو ہے وہ چیلنجز کو بھی جو ہے وہ بتایا. اب فلور اوپن کرتے ہیں. ہمارے سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور اساتذہ بھی ہیں, ہماری سول سوسائٹی بھی ہے, اور آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہے اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ فیصلہ سازوں کو ان نوجوانوں اور شہریوں سے جوڑنا بھی ہے جو اس منتقلی کے اثرات کو اپنی روزمرہ زندگی میں محسوس کرتے ہیں. تو سوالات کے لیے یا آپ کے کوئی بھی انٹرونشن ہو, آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں, مگر اس انٹرونشن کو آپ تھوڑا سا مختصر رکھیے گا, اپنا جو ہے وہ تعارف ضرور کروائیں, اور فلور اوپن ہے. جی یہاں سے قدسیہ آپ کے اس طرف اوپر جائیں, وہاں سے. Assalamu alaikum. My name is Amna Khan and I am representing Pride here. I am a climate researcher there. It was such an insightful session. Thank you so much. But I have two interlinked questions that I would want to ask. سب سے پہلا میں راشد عظیم سر سے پوچھنا چاہوں گی کہ لائک یو سیڈ کہ فائنینشیل فریم ورک ابھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے, لیکن ہم کنسیشنل لونز کی بھی بات کر رہے ہیں, کلائمیٹ فائنینسنگ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ای وی میں لے کے آنا ہے, انڈسٹری میں لے کے آنا ہے, تو ہمیں وہ لونز بھی دینے پڑیں گے سو دیٹ وی کین ایکچولی ریچ دا لوکل کمیونٹی ایز ویل. تو لونز اور فائنینشیل کنسیشنل لونز کی اگر ہم بات کریں تو کیا ایسا کوئی فریم ورک بھی ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ تو لے لیں گے, لیکن آپ یہی لونز جب لو یا مڈل انکم کلاس کے لوگوں کو دیں گے تو ایک تو کیا وہ اتنے ویل اویئر ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, اینڈ سیکنڈلی کیا ان کی انکم اتنی ہے کہ ایون وہ لانگ ٹرم میں بھی وہ اس لون کے سائیکل میں اسٹک ہونے کے بجائے وہ ایکچولی بینیفٹ اٹھا سکیں ای وی سے. ایک میرا کوشچن یہ ہے. سیکنڈلی اٹس لائک این اوپن کوشچن کہ آپ اسی چیز کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان ادر پروونسز ٹو, ان سندھ اینڈ بلوچستان اینڈ کے پی کے, اینڈ وی نو دیٹ پاکستان از ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز وین اٹ کمز ٹو کلیمیٹیز, اسپیسیفکلی فلڈ اینڈ آل. تو ای وی کا جو پورا انفراسٹرکچر ہے, اٹس ناٹ جسٹ گیونگ دا people to have the power to purchase it, it also requires a huge investment in the infrastructure development too. اور جب اس طرح کی کوئی کلیمٹی اسٹرک ہوتی ہے تو کیا وہ ایکسیسیبل رہے گی ٹیکنالوجی ان لوگوں کے لیے جو ایکچولی افورڈ نہیں کرتے اور جن کے لیے بیسیکلی ہم یہ ٹرانزیشن لانا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ ہم کلائمیٹ جسٹس کا کوشچن کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ کائنڈلی پلیز لیٹ اس نو. بہت شکریہ, تھینک یو. ایک دو سوال لے لیتے ہیں پھر ایک ساتھ آپ لوگ ریسپانس کیجیے گا. یہاں سے اس طرف سے اگر کسی کا سوال ہے, یا یہاں سے سینٹر سے, یہاں آگے آ جائیں قدسیہ. ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ڈاکٹر ماجد, نس انرجی سینٹر. پہلے تو یہ سیشن بہت اچھا ہے. آئی تھنک بڑے پینلسٹ بڑے زبردست, بڑی انفارمیشن ملی. میرے ایک دو کویشچنس ہیں. اس میں پہلا کویشچن یہ کہ اگر ہم الیکٹرک وہیکل کی بات کریں تو اس میں بھی بیٹری از ون آف دا کی کمپوننٹ. اگر آج ہم سولر کی بات کریں تو اس میں بھی بیٹری جو ہے وہ ون آف دا کی کمپوننٹ ہے. اس میں بیس کی بات ہو رہی ہے, اور بیس کی جو بیٹری اسٹوریج کی جو رش کی بات ہو رہی ہے اس کی بھی بوم کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر اس میں آج کل دیکھیں تو وہ 50% ٹیکس اس کے اوپر لگا ہوا ہے. تو واٹ از دا ریزن کہ ہم اس کے ٹیکس کہ گورنمنٹ نے وائی دے ہیو امپوز 50% ٹیکس؟ آئدر اس وجہ سے کہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کریں, آئدر اس کے پیچھے جو ہے کچھ اور کنسرنز ہیں. اور سیکنڈ جو ہماری جو اکانومی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ملک کے اندر ہم نے اپنی انڈسٹری ڈیولپ کرنے کے بجائے ہم زیادہ تر امپورٹر بن چکے ہیں.
ہم سولر کے امپورٹر بن چکے. ہم نے انورٹر کی باری آئی تو انورٹرز ہم نے باہر سے پرچیز کرنا شروع کر دیے. پھر ابھی بیس کی باری آئی ہے تو ہم نے باہر سے بڑے بڑے اسٹوریج ہم نے منگوانا شروع کر دیے. پھر اب الیکٹرک وہیکل کی باری آئی ہے تو اس کے بعد وہ بھی ہم نے باہر سے منگوانا شروع کر دیے. ابھی کرنٹلی میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو روبوٹس آ رہے ہیں اور جو گاڑی آٹونومس کی سر بات کریں وہ بھی اگلے 2-3 سال میں وہ بھی ہم امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو ہم موسٹلی امپورٹر کنٹری بنتے جا رہے ہیں رادر کے سیلف سفیشینٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسا کیسا ہو کہ ہم لوگ بیسیکلی لوکل ڈیولپمنٹ بھی کریں اور یہ ٹیکس بھی ہو. اور تھرڈ لاسٹ امپورٹنٹ کہ وہ جو 17 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیز ہے اور وہ کون سا دن ہوگا جیسے ہم 1 ونڈو آپریشن شروع کریں گے تمام انڈسٹریز کے لیے. اور ایسا کیسا ہو کہ ہم ان کو 1 ونڈو آپریشن دیں تاکہ وہ تمام ڈاکومنٹیشن ایک ہی جگہ پہ ہو, ڈفرینٹ چیمبر آف کامرس کے اندر ہو, تاکہ ہم ان کو گائیڈ کر سکیں. تو تبھی ہمارے اسپیشل اکنامک زون جو بنے ہوئے ٹیکنالوجی زون تبھی یہ بحال ہوں گے. ادروائز تو پالیسیز تو بن رہی ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, اسپیشل اکنامک زونس بنا دیے گئے ہیں. ابھی آج کل انرجی کرائسس ہمارا چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ بیکاز ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے. تو اگر انڈسٹری فلرش اسی وقت کرے گی جب ڈیمانڈ ہوگی, ڈیمانڈ اس وقت ہوگی جب انڈسٹری ہوگی. تو ایسا کب ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم 17 جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان کو ایک پیج پہ لے کے آئیں اور انڈسٹریز کو ہم ان کو سپورٹ پرووائڈ کریں اور جو ہے وہ کر سکیں. تو یہ 3 کویشچنس ہیں. تھینک یو ویری مچ. 1 ونڈو آپریشن والی آپ کی سجیشن جو ہے وہ کافی کارآمد ہے. ایک اور سوال لیتے ہیں اور پھر اسپیکرز کی طرف آتے ہیں. اگر کائنڈلی یہ جو مائکرو فون ہے قدسیہ کے پاس اس کو تھوڑا سا آواز ایسے کی جائے کہ سمجھ آئے, تھوڑا سا وہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں زیادہ. جی اس طرف. جی السلام علیکم. زبیر خان فرام انڈس کنسورشیم. میرا ایک سوال ہے, اس سے پہلے میں تھوڑا سا ڈاکٹر خالد صاحب سے میرا کویشچن ہے اکانومکس کے حوالے سے. جیسے لاسٹ ایئر ہمارے پاس سولر ریولیوشن آیا تھا اور پاکستان نے کوئی 12 بلین روپیز بچائے تھے جو امپورٹس ہم نے نہیں کیے. سر میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ اگر ہم ای ویز کو لوکلائز کر کے اڈاپٹ کر لیں تو اس میں ہمیں ایکسپیکٹڈ کتنے ملین یا بلین ڈالرز ہم جو فاسل فیول امپورٹ کرتے ہیں جیسے گیس ہے اور کول ہے اور جو بھی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں خاص کر جو ہیں, تو وہ کتنے ہم کم کر سکتے ہیں یا کتنے پرسنٹیج سے کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ ہمارا جو فزیکل ڈیفیسٹ بنتا ہے وہ فاسل فیول کے امپورٹس, اور ابھی جو ہمارے کرائسس آئے تھے ہرموز والے تو اس سے بھی بہت زیادہ پرائسز کا وہ پڑا تھا. تو ای ویز اور اس کی جو بیٹری اور جو بھی ای وی سیکٹر ہے یہ کتنا ہمیں بچا پائیں گے ہم؟ تو اس پہ اگر آپ کچھ فرمائیں. تھینک یو. بہت شکریہ زبیر. تو آتے ہیں راشد صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. اچھا جی, کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی, ایکو تھا شاید بہت زیادہ, بٹ جو میں سوال سمجھ سکا کہ ای وی کی فائنینسنگ میسز کو کیسے ہو, اسپیشلی لو انکم جو گروپ ہے. اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کی جو اسکیم آئی ہے جس کو اسٹیٹ بینک نے انڈورس کیا ہے اور کمرشل بینک نے اس کو سپورٹ کیا, اس میں 2 ویلر اور 3 ویلرز ہیں جو کہ لو انکم کمیونٹی کو ہی ایڈریس کرتے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ اس اسکیم میں دیکھیں تو اس میں جو اینڈ یوزر ہے وہ 0% مارک اپ دیتا ہے, کیونکہ وہ مارک اپ فیڈرل گورنمنٹ کے جو سبسڈی اسکیم کے تحت وہ اس میں ایبزارب ہوتا ہے. پلس یہ ہے کہ بینکس جو ہیں اس کو 6 منتھ کا ایبور پلس 2.75% کا جو اپنا ریٹ ہے ہمارا اس پہ کرتے ہیں. بٹ دا تھنگ از 2 ویلرس کے لیے 2 سال کا ٹینر ہے اور 3 ویلرس کے لیے 3 سال کا ٹینر. اس ٹینر کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بٹ ایز فار ایز دی ریچ آؤٹ ٹو دس ای وی فائنینسنگ ٹو لو انکم, اس کے لیے اسٹیپ لیا جا چکا ہے, مزید بھی لے سکتے ہیں اور بہت سارے ہیں. تو یہ میں یہ سمجھا تھا, یہ پہلا سوال. تو میرا خیال ہے اس پہ کام ہوا ہے اور مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. تو اس میں کوئی وشیس سرکل میں وہ پھنسیں گے نہیں, اور جو فرسٹ انیشیل جو ہائی کاسٹ ہوتی ہے وہ اس سے ریڈیوس ہوتی ہے, یا اس کو یہ ایڈریس کرنے کے لیے یہ اسکیم لے کے آئیں. سیکنڈلی پوائنٹ تھا میرا خیال ہے کہ کتنی بچت کی بات ہو رہی ہے, تو ای وی کی اس میں ہی بات ہوئی تھی کہ پالیسی میں کہ اگر ہم 2030 کا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں جو پالیسی میں لکھا ہے, سو اس میں 4.5 ملین میٹرک ٹن CO2 کے ایکویلنٹ آپ جو ہے CO2 کو ریڈیوس کرتے ہیں, پلس آلموسٹ $1 بلین کی آئل کی امپورٹ کو بھی سیو کرتے ہیں اگر ہم اچیو کر لیتے ہیں 2 ملین کے قریب جو الیکٹرک وہیکلس کا وہ ہے.
सो बाकी बिल्कुल सही बात की कि जो वन विंडो की बात है या यूनिफॉर्मिटी की बात है, देखिए बात ये है कि पॉलिसीज़ की जैसे बात है, पॉलिसीज़ एक तो पहली बात पॉलिसी बने, बहुत सारी यहाँ पर पॉलिसीज़ ही नहीं बन रही। पॉलिसीज़ बनना चाहिए, पॉलिसीज़ आपस में सिंक होनी चाहिए। टैरिफ पॉलिसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी, ईवी की पॉलिसी, देयर नंबर ऑफ पॉलिसीज, दे शुड टॉक टू ईच अदर, दे शुड सिंक विद ईच अदर, और वो मसला है। और जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उसकी वजह यही होती है कि मैंने ईवी की पॉलिसी बना दी और मैं अपना काम करूँ, और टैरिफ की पॉलिसी वो अलाइन नहीं है, वो इंडस्ट्री की पॉलिसी से अलाइन नहीं है, सो फिर चैलेंजेस आते हैं। तो वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इसकी अलाइनमेंट ज़रूरी है। थैंक यू राशिद साहब। डॉक्टर खालिद जी, थैंक यू सो मच। जो बचत का मामला है वो तो बड़ा सीधा सा है। पाकिस्तान हर माह $1 बिलियन का ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। अगर 30% भी आप ईवीज़ पे ले जाएं, 30% ईवी पे चले जाएं और 30% भी बच जाए तो हर माह का $300 मिलियन हो गया, और एक साल का $3.6 बिलियन हो गया। एंड $3.6 बिलियन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो बजट तो बड़ी सीधी सीधी है, लेकिन उसमें जो साथ में पहलू चल रहे हैं कि आपने इंपोर्ट भी करनी है, वो असल क्वेश्चन है। ख़ास तौर पे जो कंपोनेंट्स हैं, असम्बलीज़ हैं, वो सारी आपने जो है वो इंपोर्ट करके लानी है, तो वो ऑफसेट कर देती है उस चीज़ को। जब तक आप उस चीज़ को इंडिजनाइज नहीं करेंगे, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो उसका ट्रू बेनिफिट जो है वो नहीं आएगा। उसके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सर ने कहा कि पॉलिसीज़ को सिंक्रोनाइज़ करने की ज़रूरत है। एक ही मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी बना रही है, वही मिनिस्ट्री साथ में ऑटो पॉलिसी भी बना रही है। और ऑटो पॉलिसी में आ रहा है कि आपने मार्केट को लिबरलाइज करना है और आप इंपोर्ट कर सकते हैं यूज्ड कार को, और साथ में एक नई कैटेगरी को भी इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जा रही है जो 660 सीसी से नीचे की है। विच मीन्स कि आप ईवीज़ लेके आ रहे हैं एक साइड पे, दूसरी साइड पे कंज्यूमर्स को ये भी आइडिया दे रहे हैं कि एक सस्ती गाड़ी जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड गाड़ी होगी, यूज्ड होगी, इंपोर्टेड होगी, उसमें शायद फीचर्स भी ज़्यादा हों, वो ईवी को कम्पीट कर सकती है। तो एक ही मिनिस्ट्री किस तरीके से 2 राइवल पॉलिसीज़ बना सकती है, इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर वाकई वी वांट टू सेव आवर एनवायरनमेंट, वांट टू सेव आवर इंपोर्ट पे जो खर्चा हो रहा है, तो वी नीड टू थिंक ऑन दीज ग्राउंड्स एज वेल कि किस तरीके से इसको पॉलिसी लेडर को क्लाइम किया जा सकता है। असूलन तो ये होना चाहिए था कि न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी आई, उसकी नेक्स्ट इटरेशन ये आती कि जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री होगी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल की, बैटरी एनर्जी सिस्टम की, बैटरीज़ की, वो किस तरह से डेवलप की जाएगी, उस पर शायद काम नहीं हो रहा है। अगर पाकिस्तान पहले फ़ेज़ में गाड़ियाँ इंपोर्ट कर ले, ख़ास तौर पे 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स, दूसरे फ़ेज़ में ये जो सारे यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, बंदे बैठे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें फॉर सर्कुलर इकॉनमी ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, सर्कुलर इकॉनमी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो शायद पाकिस्तान उसी रॉ मटेरियल को रिसाइकल करके एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है। तो ये जो पॉलिसी का मिसकम्युनिकेशन है कि आपकी ईवी पॉलिसी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बना रही है, आपकी ऑटो पॉलिसी भी वही मिनिस्ट्री बना रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दीका के पास है, क्लाइमेट का जो एजेंडा है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न ये सोच रही है कि ईवीज़ आएंगी तो हमारे जो कोल प्लांट्स का यूटिलाइजेशन रेट सोलर की वजह से कम हुआ है वो शायद बढ़ जाएगा, उससे शायद थर्कोल और इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पॉलिसी मिसमैच है, इसको शायद एक बड़े सिस्टमेटिक लेवल पे स्टडी करके फिर पॉलिसी मेकिंग हो तो शायद पाकिस्तान ईवीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। एग्रीड। नौरीन, आप कुछ कहना चाहेंगी? सर, जैसे आपने वन विंडो की बात की है ना, सबसे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बट इट इज़ नॉट, अभी तक वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। आई वंडर वाई, क्योंकि एक एज बाहैसियत पाकिस्तानी, एज एन इंडिविजुअल, मैं ये समझती हूँ कि हम अगर ये चीज़ साइड पे रख दें कि हम फेयर जो एक दूसरे को शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन जब हम करते हैं कि हम फेयरफुल बहुत होते हैं कि इसको बताया तो उसने मुझे करप्शन में ना डाल दे, तो फलाना, तो सब अपनी स्किन बचा रहे होते हैं और उस चक्कर में जो है ना कोई भी किसी का भी काम नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़ी है। और वन विंडो इतना सक्सेसफुल ना होने की बेसिक वजह भी यही है क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग वहाँ बैठे हैं उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से एक ही क्लाइंट के बिहाफ पे बात करनी है, तो वो कहते हैं अगर मैं उसको बता दूंगा तो ये हो जाएगा। तो वो सिंक्रोनाइजेशन डर बहुत है एक दूसरे के लिए, बिकॉज बैशिंग बहुत होती रही है पिछले कुछ अरसे में। एवरीबडी इज़ करप्ट, दैट्स व्हाट आई बिलीव।
جس کو موقع نہیں ملا, ہائی لائٹ نہیں ہوا, تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. کولیبریشن از ویری امپورٹنٹ, کیپنگ اسائڈ ادر فیکٹرز, کیونکہ آج کل جو سب سے بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے دیٹ از دی ایتھیکل پریکٹسز ان دا مارکیٹ, بیکاز ود دا یوز آف اے آئی ایتھیکل پریکٹسز ایک کوسچن مارک بن گئی ہے. تو وہ کس طرح ہم کریں گے اس کو ایک سیپریٹ چیز ہے, اس کا ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے اس چیز کے اوپر. بٹ کولیبریشنز آر ویری امپورٹنٹ. ہم جتنا بھی کچھ کام دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں نا, دیٹ از آل ہیپننگ ان سائلوز, بیکاز مٹھی بنتے ہیں تو بہتر طریقے سے کام ہوتا ہے. سو تھوڑا سا ظرف رکھ کے, بڑا دل کر کے اگر ہم آپس میں بیٹھیں تو ڈائلاگ سے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور آ سکتی ہے. جیسے ایک کنیکٹیکاؤن ایک کمپنی ہے, دیٹ از SPD کے اندر ہی آتی ہے وہ, اور انہوں نے بہت سارے انڈیجنس پروڈکٹس بنائے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ اویلیبل ایٹ دا مارکیٹ ایٹ دا مومنٹ ابھی تک. لیکن ابھی انہوں نے ریسنٹ پاس میں کوشش کی ہے کہ PPP کے اوپر وہ کام کر سکے. سو دیر آر تھنگز ہیپننگ, بٹ ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ ان سائلوز. کولیبریشن از ویری امپورٹنٹ, اور بزنس کمیونٹی ول نیور ایور انویسٹ ان سم تھنگ جس کا ROI ہی نہیں پتہ, جس کا پے بیک ہی نہیں پتہ, کیونکہ میں نے اپنے انویسٹر کو پیسہ کما کے دینا ہے. ہم پہلے ہی اس کو کہتے ہیں کہ یار لاس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, probability is there, but how much probability? That needs to be defined. Coming from a finance background and Mehman community, ہمارے لیے پیسہ is very important, and keeping into consideration کہ economy کو بھی benefit ہو. So collaborations are equally important, that's what I understand, and synchronization with each other. ہر کوئی انٹرپرنور نہیں بن سکتا, ہر کوئی فائنانس ایکسپرٹ نہیں بن سکتا. دیٹس واٹ آئی بلیو. تو دل بڑا کر کے آپس میں چلیں تو زیادہ بہتر رہے گا. بالکل صحیح, ایگریڈ. اور بالکل سائلوز سے نکل کر جو ہے وہ ساتھ مل کر جو ہے وہ بھلے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو یا ایون سول سوسائٹی کے حد تک ہو یا ایون پرائیویٹ سیکٹر کے حد تک ہو, جب تک سب مل کر کام نہیں کریں گے تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. وی ایگریڈ. اختتام کی طرف چلتے ہیں, اور آپ سب سے صرف ایک سوال اور آپ کا ایک جواب, یعنی ایک جو ہے وہ آپ سے میں جو ہے وہ لوں گی ریکمنڈیشن. فار ایگزامپل, اگر آپ پاکستان میں صاف ستھری کمیوٹیشن یا نقل و حرکت کو تیز کرنے کے لیے کل صرف ایک پالیسی یا انسٹیٹیوشنل تبدیلی کر سکتے ہوں, آپ کے پاس پاور ہے, آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک پالیسی چینج آپ لا سکتے ہو یا کوئی ایک انسٹیٹیوشنل لیول پر تبدیلی لا سکتے ہو, تو وہ کیا ہوگی؟ کوئی ایک. تو اس میں آپ اپنی پالیسی ریکمنڈیشن بھی دے سکتے ہیں, اور آپ جو ہے مگر ویری کانکریٹ, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ سے چاہوں گی, تو وہ کیا ہوگی؟ پھر اس کو ہم اسی طرح سے ہی اپنی رپورٹ میں ڈاکیومنٹ کر رہے ہوں گے, آپ لوگوں کی طرف سے وہ ریکمنڈیشن ہوگی, مگر ایک چیز. تو سر آپ سے اسٹارٹ کریں یا یہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اس طرح اس دفعہ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میں نا پبلک ٹرانسپورٹ کو کمپلیٹلی, پبلک ٹرانسپورٹ یا گورنمنٹ جتنا پبلک ڈریون جو ہے اس کو نا میں PPP پہ سارا ریکمینڈ کروں کہ وہ سارا پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے. آپ جتنا پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں گے, آپ کی کوالٹی جو ہے نا وہ انہینس ہوگی. اور جس طرح, اور میں ایک اب مزے کی بات بتاؤں بیفور وی موو آن, کہ PIA کو جب وہ پرائیویٹائز کیا گیا تو اس کو NOC ملتے ملتے 8 مہینے لگے. تو اس کے بعد جو ہے نا ان کی 8-9 مہینے بعد NOCs ان کے میرے خیال میں 17 تھے, تو PIA کو نا 46 NOCs کے بعد نا 8 مہینے بعد they were able to actualize their privatization. لیکن پرائیویٹائزیشن جو ہے نا یہ بری چیز نہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے آپ کی جو ہے کوالٹی انہینس ہوتی ہے. ہاں, مگر اس لیول پر اگر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ریاستی جو ادارے ہیں ان کی پراپر مانیٹرنگ ہو, پالیسیز ہو, کنٹرولز ہو, تو جو ہے وہ یہ ساری چیز بہت اچھے سے آگے بڑھ سکتی ہیں. جی شاہین صاحبہ. جی اس میں مس فضا, کیونکہ آئی ایم فرام بینکنگ سائڈ, تو آئی وڈ گو ود اے پالیسی rather than infrastructural change.
اور اس میں پالیسی میں اگین جیسے ہم کافی ٹائم سے ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ اسٹینڈ الون ای وی فائنینس کانٹ بی گڈ آئیڈیا. وی ہیو ٹو ورک آن دا انٹائر ایکو سسٹم. So definitely to devise a policy which supports financing of the entire ecosystem by definitely considering import bill, جس میں پالیسی اس طرح سے ڈیوائز کی جائے کہ وہ انڈسٹریل لیول پہ بھی لوگوں کو سپورٹ کریں کہ وہ اپنے پلانٹس لگائیں, یہاں پہ پروموٹ کریں ای وی کی, اس کو ڈیولپ بھی کریں اور پورا انفراسٹرکچر موجود ہو. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ سیلف ریلائنٹ انف, تو ہمارا ریلائنس رہتی ہے امپورٹ سائڈ پہ. تو اس امپورٹ میں وی کین پٹ سرٹن تھریش ہولڈس لائک 20% آف دا فائنینسنگ وی کین فائنینس وچ یو امپورٹ, اور مطلب وی کین پٹ لمیٹیشنس, کیونکہ اسٹینڈ الون لوکل مینوفیکچر لیول پہ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم اتنا ابھی بہت آگے نہیں گئے ہیں. اور جس طرح سے پہلے سر نے بھی مینشن کیا کہ $3 بلین جو ہمارا ہم فیول میں برن کر رہے ہیں, وی ایکچولی نیڈ ٹو ری ڈائریکٹ دیٹ اماؤنٹ. تو اس کو ہمیں کہیں پازیٹیو وے میں پلیس ان کرنے کے لیے سبسڈیز گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کرنا. یہاں پہ سر نے ٹیکسیشن کی بھی بات کی تھی وچ از اے ویری سیریس کنسرن. ڈیفینیٹلی اسٹیٹ بینک آل تو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہا اس کو, لیکن سبسڈیز جب بھی لانچ ہوتی ہیں اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کولیبریٹیو بیسس پہ کر رہا ہوتا ہے. تو اگین وہ ایک فورم وی نیڈ جس پہ سب ایک پیج پہ ہوں, ایک تبدیلی. ایگزیکٹلی. نورین صاحبہ, ایک تبدیلی ہوئی تو پورا سسٹم آٹومیٹ کر دینا چاہیے. گو بائی دا بکس, کمپلیٹ دا فارمیلٹیز اینڈ گیٹ تھنگس گوئنگ. دیٹ از واٹ, لیس ہیومن انٹریکشن. ڈاکٹر خالد ولید. I would say ring fence climate support levy of $100 billion for charging infrastructure, 2-3 wheel EVs, or Ministry of Finance should collaborate with Ministry of Climate Change so that we have this climate finance and Pakistan's domestic climate finance flowing into EV infrastructure, sir. Thank you. Rashid صاحب. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ناٹ دا فرسٹ کنٹری جو کلین موبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. دیر آر نمبر آف کنٹریز سکسیز اسٹوریز ہیں. سو وائی ری انوینٹ دا ویل. اگر ان کی سکسیز اسٹوری دیکھیں اور ان کی انالائز کریں, سو گورنمنٹ کا جہاں پہ رول ہے کمٹمنٹ اینڈ پوٹنگ سم منی فار دس تھنگ, کہ آپ نے سبسڈی دی, آپ نے چاہے یہ اگر آپ چارجنگ اسٹیشن لگائیں گے تو شروع میں یوٹیلائزیشن لو ہوگی, ان کے ٹیرفس کو آپ ریڈیوس کریں. سو گورنمنٹ کمٹمنٹ اینڈ گورنمنٹ فنڈنگ از اے کی انیبلر فار دس ای وی ریولیوشن فار می. میں کوئکلی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. لیوی یا سبسڈی سے وائی ناٹ ٹو گو فار گلوبل کلائمیٹ فنڈ. اگر آپ کا جو سندھ ہے وہ آپ کی پوری اورنج لائن GCF سے بنا سکتا ہے, تو ہمیں کیوں سبسڈی اور وہ دیں. ایک تو یہ, اور سیکنڈ تھنگ کاربن کریڈٹ از دا کی. پرابلم یہ ہے کہ ہم سی دا کلائمیٹ چینج اتنی عجیب چیز ہے نا, جب یہ خود کو ایکسپریس کرتی ہے کہ آئی ایم دیئر, تو اس ٹائم تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. The climate change is that phenomenon کہ it appears when it is too late. اس کو پھر mitigate آپ وہ you cannot you just try to manage. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق سعید صاحب. ڈاکٹر خالد ولید کاربن کریڈٹ کے جو ہے یہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بک بھی ہے کاربن کریڈٹس پر, اور جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی اس پر نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم ایک ایکسکلوسیو پینل ڈسکشن رکھیں گے, اس لیے کہ یہ بہت ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے. اور ان ساری سفارشات کے ساتھ, ریکمنڈیشنز کے ساتھ, اور آپ سب لوگوں کی بھرپور قسم کی جو پوری یہ گفتگو رہی, اس کے ساتھ آج کے پینل ڈسکشن کا اختتام کرتے ہیں. نوجوانوں کے لیے اس میسج کے ساتھ کہ مشکل سوالات پوچھتے رہیے, جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اسے دستاویزی شکل دیتے رہیے, اور سب سے اہم بات یہ مطالبہ کرتے رہیے کہ پالیسیاں ان لوگوں کی آواز سنیں جن کی خدمت کے لیے وہ بنائی جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. Thank you so much, Ma'am Fiza, for expertly moderating the discussion, and a big round of applause for our speakers, for they have shared extremely well expertise and their insights with us. Now we would like to move on with the shield distribution. As a token of appreciation, we would like to present shields to our esteemed speakers.
And for that, I would like to invite our honorable chief guest, Senator Punjo Mal Bhil. He is the member of the Senate of Pakistan from Sindh and respected member of the Senate Standing Committee on Power and Human Rights. Senator Bhil brings a strong legacy of advocacy for minority rights and public service, having previously served in the Sindh Assembly and taking part in legislative initiatives supporting marginalized communities. Senator Saab, please join us on the stage. With Senator Saab, I would also like to invite Mr. Liaquat Ali, board member of Indus Consortium, to join us on stage, and Mr. Hussain Jarwar from Indus Consortium. I also like to invite Dr. Fateh Mohammad Mari to please join on the stage. May I now invite Mr. Rashid Azim, Head of Sustainability, ESG and Climate Risk at UBL, to please join us on stage and receive his shield. Next, I would like to invite Ms. Noreen Ghaffar, Executive Member, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industries. Ms. Shaheen Akhtar, Deputy Chief Manager, State Bank of Pakistan. Dr. Khalid Waleed, Research Fellow at Sustainable Development Policy Institute. Dr. Tariq Usman Saeed, Deputy Director at Khyber Pakhtunkhwa Department of Transport and Mass Transit. Sir, please join us on stage. And finally, Ms. Faiza Naz Qureshi, Coordinator, Climate Action Network International, for expertly moderating the discussion. Yes, please. I would like to ask all the speakers to again please join on the stage so that we can take a group picture. Fine. Thank you so much to all our panelists once again. As a token of appreciation, we would now like to present a shield to Senator Punjo Mal Bhil. Sir, I request you to please stay on the stage. Senator Sahib.
I'm really sorry, but Senator Sahib, we would like to invite you again on the stage as we wanted to present a shield to you as a token of appreciation. And Mr. Hussain Jarwar and Mr. Liaquat Ali to please join us again to present that shield to Senator Sahib. Hussain Sahib, please join us on the stage. Thank you so much, Senator Sahib, for gracing this occasion. We will now take a short break for tea, and we will convene right after 15 minutes for the very important session that the youth have been waiting for, actually. So we will now take a short break for tea. Thank you.